جی سوال ہے ہم نے پڑھا نا قرآن کے 3 نزول ہیں. تیسرا نزول کیا ہے کہ آسمان دنیا سے نبی علیہ السلام پر آہستہ آہستہ نازل کیا گیا. ہاں کوئی بات سنو جی. ہاں تو یہ آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا، یا یہ وقتاً فوقتاً 23 سالوں میں کیوں نازل کیا گیا؟ اس کا جواب جی جی بالکل ایسا ہی ہے. جی 3 نکات ہیں، اس کے 3 وجوہات ہیں. نمبر 1 تثبیت قلب کے لیے. تثبیت قلب سے کیا ہوا بیٹا؟ آج مسکراتے ہوئے آ رہے ہو. یہ ہمارے دائرے کے ہیرو ہیں، آپ نے چھوٹا لقب دیا. ویسے پہاڑوں پہ جا کے کمزور ہو گئے تم. ہم؟ فرق ہے، بہت ہے. جی ہر زاویے سے فرق آیا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. جی تثبیت قلب اصول تفسیر دل کو مضبوط کرنے کے لیے. مشرکین اور منافقین کی طرف سے نبی علیہ السلام کو جو اذیتیں دی جاتی تھیں، اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے. جی 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 اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ایسی آیتیں نازل فرماتا جس میں نبی علیہ السلام کو کامیابی اور مشرکین کو ناکامی اور سابقہ امتوں اور نبیوں کا تذکرہ ہوتا، جس سے نبی علیہ السلام مطمئن ہو جاتے ہیں. مشرکین، مخالفین، منافقین کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا، تو اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں نازل فرماتا جس میں نبی علیہ السلام کی کامیابی، ان کے مخالفین کی ناکامی، سابقہ امتوں کا تذکرہ ہوتا، جس کو پڑھ کر سن کر نبی علیہ السلام کا دل مطمئن ہو جاتا، پرسکون ہو جاتا. اور اس کو قرآن نے بھی بیان فرمایا. کیسے؟ بسکٹ کھائیں گے آپ؟ میرا تو الحمدللہ روز ہی دن ہوتا ہے. قرآن میں آیت ہے سورہ ہود آیت نمبر 120، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ دلیل ہے. اور نقص علیک من انباء رسول، ہم رسولوں کی خبریں آپ پر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں. اب نبی علیہ السلام کا ایمان تو نہیں ختم ہوتا تھا، یہ تو کہنا ہی بہت خفیہ بات ہے. یہ نبی علیہ السلام کا ایمان کمزور ہو گیا، لیکن مزید نبی علیہ السلام کے دل کو مضبوطی دینے کے لیے، مزید اطمینان دینے کے لیے، مزید پرسکون کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل کی جاتی ہیں. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ اس کے نازل ہوا. تم اتنا شمال کی جانب کیوں بیٹھ گئے؟ ادھر بیٹھے، ہوا آ رہی ہے. پھر اور آگے بس، ورنہ ہماری ہوا رک جائے گی. جی سمجھ آ گئی. دوسرا پوائنٹ اعتراضات کا رد کرنے کے لیے. شاباش. جی اعتراضات کا رد کرنے کے لیے آئے دن نئے نئے اعتراضات مخالفین کرتے رہتے تھے. یعنی آئے دن نئے نئے اعتراضات اور سوالات مخالفین کی طرف سے آتے تھے، ان کا جواب دینے کے لیے جب ضرورت پڑی تب وہ آیت نازل کی. ورنہ تو کیا ہوتا
جب پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ آیت پہلے سے موجود ہے اور اس کا جواب بھی موجود ہے تو پھر وہ نہیں پھر ایک اور اعتراض لے کے آتے ہیں، نہیں بات لاتے. تو یہ تو ابھی ایک بات لائے پھر جواب آ گیا، پھر بات لائے پھر جواب، بات جواب جواب. کون اعتراض وارد کرتے تھے؟ جب کوئی وحی آتی مشہور ہو جاتا، صحابہ میں پھیل جاتی بات کہ آسمان سے آج یہ بات آئی ہے، یہ سوال کیا جواب آ گیا. انہوں نے پوچھا تھا نا 3 چیزوں کے بارے میں، سورہ کہف پوری نازل ہو گئی 3 چیزوں کے بارے میں. ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا، یاجوج ماجوج کے بارے میں پوچھا تھا، اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، روح کے بارے میں پوچھا تھا. 4 باتیں پوچھی تھی. قرآن نازل ہو گیا، سورہ کہف نازل ہو گئی، سب بتایا اس میں. ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، روح کے بارے میں بتایا، اور کیا بتایا، اصحاب کہف کے بارے میں بتایا کون تھے یہ لوگ. یہ اللہ کی حکمت ہے. جب اللہ سے ملو گے تو پوچھتے ہیں نا کہ ایک ساتھ کیوں بھیجا آپ نے. سوال ایک ساتھ آیا تھا نا، تو اس لیے ایک پوری صورت نازل کرتی جس میں ان چاروں سوالات کے جواب تھے. ہاں ایسے ہی. بسکٹ لیں گے سلطان بھائی، آپ بسکٹ لیں گے؟ بسکٹ خواتین آپ لیں گے؟ آن لائن اسٹوڈنٹس وہ تو دیکھ رہے ہیں کھاتے ہوئے. میری طرف سے کھا لیں آپ کو. جی لکھ لیا دوسرا پوائنٹ. اب تیسرا، نہیں وہ پہلے پوائنٹ کی دلیل ہے، سیکنڈ کی کوئی دلیل میں دے نہیں رہا آپ کو، اس کی بہت سی دلیل. تیسرا پوائنٹ ہے حفظ اور فہم میں آسانی ہو. یعنی جب ایک پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوتا تو پتہ نہیں اس کی حفاظت کیسے ہوتی، کہاں لکھا جاتا، فوراً طریقے سے حفظ کیا بھی جاتا یا نہیں. آج آپ کا خالی دماغ بچہ لگا رہے تو کم از کم بھی 1 سال 1.5 سال میں جا کے حفظ کرتا ہے اگر بہت ذہین ہو پورے قرآن کو. جی تو 1 2 آیتیں یا چند آیتیں نازل ہوتی ہیں فوراً یاد کر لیتے ہیں. تو دوسری وہی آنے میں ٹائم ہوتا ہے، اسی کو دہراتے رہتے وہ پکی ہو جاتی، پھر آتی پھر یاد کرتے، پھر آتی پھر یاد کرتے. آسانی تھی نا. ایک ساتھ ہی اتنا علم لاد دیا جائے تو وہ یاد نہیں ہوتا. علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص جھٹ علم حاصل کرے وہ پھٹ علم چلا جاتا ہے. ہاں جلدی جلدی. اس کو سائیکالوجی میں ایک ٹرم کہتے ہیں اسکریم. کیا کہتے ہیں؟ آن لائن اسٹوڈنٹ کو بتائے کہ ایک رات پہلے ایگزام سے بڑا در پوری کتاب صاحب لینا رٹا مار لینا، ہاں سب یاد ہو گیا. ٹھیک. اس سے ہوتا کیا ہے، صبح ایگزام تو بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں. آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہوں گے تو آپ لوگ کا بھی یہی حال ہوگا. ہم نے بھی بہت کیا اور ہم بھگت رہے ہیں اس کو. جو باتیں ایک رات میں پڑھی، جو کتاب 1 2 راتوں میں حل کی، یاد ہی نہیں آج باتیں. ہاں جو سارا سال پڑھتے رہے، کلاس میں بھی سمجھتے رہے، گھر پہ بھی آ کے ریوائز کرتے رہے، دوستوں سے مناقشہ کرتے رہے، وہ باتیں یاد ہیں. ہاں جو ایک رات میں 500 حدیثیں پڑھی ہیں، جی ترمذی کا پیپر ہے 500 حدیثیں صبح پیج پلٹتے جا رہے ہیں. حدیثیں پڑھنے کی اسپیڈ کم ہے، پیج کی پلٹنے کی اسپیڈ زیادہ ہے. ہاں یہ تو آتی ہے پڑھی تھی آگے چلو، یہ بھی آتی ہے آگے چلو. یہ شیخ نہیں پوچھیں گے آگے چلو، یہ پچھلے ایگزام میں پوچھا تھا آگے چلو. اب کچھ بھی آ گیا پتہ نہیں، آج ہم نے 500 حدیثیں پڑھ لی سامنے کو، تیاری کر کے آ گئے سینہ چوڑا کر کے، پیپر تو ہو گیا، پاس بھی ہو گئے اچھے نمبروں کے ساتھ. لیکن پھر کیا ہوا؟ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے. کل کہاں غائب ہو گئے آپ؟ اچھا ہم سمجھا آپ پروٹیسٹ میں آپ نہیں آئے ہیں احتجاجن. اس سے بھیانک سزا ملی ہے نا. یہ تو سزا ہی نہیں تھی، یہ تو پیار محبت تھا. ہاں ہوں تو آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں شاگرد وہی کامیاب ہوتے ہیں جو سزا اٹھانے کے اہل ہوتے ہیں. ہاں بالکل اچھی بات ہے. تو تیار ہو جائیں آپ، گراؤنڈ بھی موجود ہے ہمارے پاس. ایک دفعہ ہم اسپورٹس میں گئے ہوئے، صبح لیٹ ہو گئے، انڈیا گئے تھے ٹورنامنٹ کھیلنے، پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے انڈیا گئے تھے ہم. جی وہاں جا کے رات کو کنڈی لگا کے سو گئے. صبح اٹھے، پورا پورا جو ٹیم تھی وہ گراؤنڈ میں، ہم سو رہے ہیں کراٹے، ہمارا کمرہ 5 لوگ سو رہے ہیں. اٹھے کمرے خالی، کوئی نہیں. کہا بھیا آج تو ٹکٹ کٹا ہمارا. اچھا میں سیدھا کھڑا کیا، ناشتے کی جگہ پہ گئے، سب ناشتہ کر چکے، ہم سے ناشتہ بھی الگ سے نہ اترے، اتنی ٹینشن. تو انہوں نے کہا سب یہاں لائن میں کھڑے ہو جائیں، یہ رہا فون، گھر فون کریں، بولے میں آ رہا ہوں واپس.
اتنی محنت کر کے ٹیسٹ پاس کر کے سلیکٹ ہو کے آئے اور کہہ رہے ہیں واپس. بہرحال ہم شریف تھے، پہل ہم نے کی فون ملانے کی، فون ملایا فون ہی نہیں اٹھا، بس بچت ہو گئی. لیکن انہوں نے کہا یہ جو گراؤنڈ ہے نا بیٹا، چلو دوڑو گراؤنڈ میں 10 راؤنڈ لگا کے آ جاؤ جاؤ. ہمارا بھی گراؤنڈ تیار ہے اگر آپ تھوڑا وزن کم کرنا چاہیں اور کامیاب ہونا چاہیں. صحیح جی. تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ حفظ اور فہم میں آسانی. بات سمجھ میں آنے والی، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. چوتھا پوائنٹ ہے تدریج. تدریج، تے دال رے یہ جیم، یہ کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں. تدریج کا مطلب ہوتا ہے کیسے آپ، تدریج کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ. نہیں پہ در پہ نہیں کہ درجے بندی، درجے بندی کے ساتھ کوئی چیز آئے، یعنی پہلے لیول 1 آئے، پھر لیول 2 آئے، پھر لیول 3 آئے، 4 5 6. تو دین اس قرآن آہستہ آہستہ سے نازل ہو تاکہ تدریج کی جائے، آہستہ آہستہ چیزوں کو حرام کیا جائے. اگر پہلے دن ہی شراب حرام ہو جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہا، کہتے ہیں اگر پہلا حکم قرآن میں یہ ہوتا کہ شراب حرام ہے اور زنا حرام ہے، واللہ ہم اللہ کی قسم نہ شراب چھوڑ پاتے نہ زنا چھوڑ پاتے. اس لیے آہستہ آہستہ ان کی جہالت کو آہستہ آہستہ رد کیا. تو میں بتایا یہ 4 حصوں میں شراب حرام ہوئی. جی جو نئے اسلام قبول کرتے ہیں ان کی بڑی آزمائش ہے، بالکل. ان کے لیے تدریج کا حکم نہیں ہے. یہ اس زمانے میں تھا، تدریج کا حکم ختم ہو گیا، آج نہیں ہے. ہاں آپ کہیں بھائی میں ابھی نیا نیا نماز پڑھنا شروع کر رہا ہوں تو ابھی مجھ پہ صرف 2 ہی فرض ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی تو 5 ہی فرض ہے، نہیں پڑھیں گے گناہ ملے گا. 3 چھوڑیں گے گناہ ملے گا. مسلمان تبھی ہوں گے جب 5 نماز پڑھیں گے، نہیں پڑھی تو کافر ہی رہیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ نہیں، تدریجن چیزوں کی حرمت بیان کی جائے، آہستہ آہستہ حرام کیا جائے، جیسے اس میں شراب کے بارے میں پتہ ہے. سمجھ آ گیا یہ ٹاپک؟ جی فرسٹ پوائنٹ کیا ہے جی؟ تثبیت قلب، دل کو مضبوط کرنے کے لیے. نمبر 2 اعتراضات کا رد کرنے کے لیے. نمبر 3 حفظ اور فہم میں آسانی پیدا کی جائے. نمبر 4 تدریج. جید. چوتھا ٹاپک، نیا ٹاپک، بک اصول تفسیر. نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیات کی قسمیں. دو قسمیں. نمبر 1 بھائی پنچر ہو گیا، پہلی پسینہ آ گیا مجھے. تو بھی کرنا پڑتا ہے. آسان تک حسین تو وہ خیر ہونا. کئی بار آپ کو چیز بری لگتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کے لیے خیر ہے. جی نمبر 1 ایک قسم یہ ہے کہ جو آیات کسی خاص سوال یا خاص واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہوں. کوئی خاص سوال ہوا ہو یا خاص واقعہ پیش آیا ہو اور پھر ہوئی ہو. آپ نے پوچھا نہیں انڈیا کیوں کھیلنے، کیا کھیلنے گئے تھے؟ ہاں تھوڑا نہیں پوچھا، میں بھی نہیں بتا رہا. کیوں کر گیا؟ ہم نے بچپن کھیل کے ہی گزارا ہے. پتہ نہیں.
دوسرا لکھیں. اچھا اس کی مثال ہے آیات لیان. لیان کیا ہوتا ہے؟ ہاں میاں بیوی کے درمیان لیان، مطلب اگر شوہر بیوی پہ، بیوی شوہر پہ کوئی تہمت لگا دے تو پھر وہ قسم اٹھائیں گے اور یہ قسم اٹھائیں گے اور پھر ان میں ہمیشہ ہمیشہ کی علیحدگی کر دی جائے گی. اس کو لیان کہتے ہیں، خاص واقعی وجہ سے. دوسرا وہ آیات جو کسی خاص سوال یا خاص واقعے کی وجہ سے نازل نہیں ہوئی. پہلے جو خاص سوال خاص واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی اس میں پیکٹ ہے بیچ میں، وہ نکال لیں. جی. دوسرا جو خاص سوال خاص واقعے کی وجہ سے نازل نہیں ہوئی، نہیں ہوئی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے صرف محض وہ بیان کی. بچپن میں ہم کھیلا ہی کرتے تھے بس. کھیل کھیلتے ہمیں اسکول سے نکال دیا تھا، پتہ ہے فیل ہو گئے تھے. دو دو سبجیکٹس میں فیل ہو گئے تھے، میتھس نہیں، میتھس میں پاس ہوئے تھے، پتہ نہیں فیل کیسے ہوتے، کسی دو میں میتھس میجر سبجیکٹ میں فیل ہو گئے تھے. انہوں نے وڈرال لیٹر دیا آپ فارغ اسکول سے. نہیں یار، ہم ہر سال آدھے پرسنٹیج سے پاس ہو جایا کرتے تھے. اس سال کیا ہوا؟ اس سال آدھے سے ہی فیل کر دیا بہرحال. پھر پتہ کیوں لیا تھا؟ 2 مہینے خوب خوار کیا، تنگ کیا. 2 مہینے بعد اسپورٹس ٹیچر نے سفارش کی، یار یہ اسپورٹس میں بہت اچھا ہے، ہمیں اسپورٹس میں بننا چاہیے، اس کو لے لیں، پڑھ بھی لے گا. تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس دن آپ کے ساتھ ہوا تھا. آسان تک روشین تو وہ خیر الگم. کبھی کبھار کوئی چیز آپ کے لیے بری ہوتی ہے لیکن وہ خیر ہوتی ہے، آپ برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. بس اس کے بعد پڑھنا شروع کیا ہم نے. میں کہا اب تو عزت پہ آ گئی. دے مار 4.5. پھر ہم اگلے سال اسمبلی میں بھی پڑھے ہوتے تھے، بریک ٹائم میں بھی پڑھے ہوتے تھے. چلے پھر کہانی بعد میں سنائیں گے. چلو دیکھ رہا ہوں آپ لوگ سب کی 32 نکل گئی. پڑھے پڑھے. ہاں سنڈے ٹاک نہیں، یہ آفٹر فجر اسپورٹس ٹاک ہے. جی سوال سب سمجھ آ گیا؟ جواب. دوسرا سوال اسباب نزول کس کی؟ بہت جنرل مثالیں، بہت ساری مثالیں. کوئی بھی آپ کے تزکیے کے لیے، خیر و بھلائی کے لیے اللہ نے نازل کر دی. دوسری دو ہی ہیں. سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی بھی نہیں. آیت الکرسی بھی کا چلو کچھ نہ کچھ سبب ہوگا. بہت سی آیتیں ہیں، کوئی مثال لینا. سورہ اثر ہے. جی پہلے میں سورہ مجادلہ ہے، پہلے میں سورہ کہف ہے، پہلے میں ایک اور بھی میرے ذہن میں آئی تھی ابھی. نہیں بالکل ابھی ذہن میں نہیں نکل گئی. بہت بہت ایسی مثالیں. جی دوسرا سوال اسباب نزول کتنے ہیں، یا کس آیات کے نازل ہونے کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں. نمبر 1 صحابہ کا کسی بارے میں اختلاف ہو جائے. تو اس کے حل کے لیے کوئی وحی نازل ہو جاتی تھی. جی. نمبر 2 کسی صحابی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے کسی صحابی سے، اس کے لیے کوئی آیت نازل ہو. تیسری کسی صحابی کی کوئی کوئی تمنا ہو، خواہش ہو، اس پہ قرآن نازل ہو جائے. جیسے حضرت عمر کہتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی موافقت کی 3 چیزوں میں.
آپ اگر کوئی بک پراپر بک ریکمینڈ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اصول تفسیر میں بہت کچھ ہے جو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا, اور اس طرح نوٹس اور پوائنٹس اور ٹاپکس ہم اورلی نہیں سمجھ پا رہے. پلیز کوئی بک بتا دیں تاکہ سمجھنا اور نوٹس بنانا آسان ہو. کوئی بک نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ کے لیول پہ آ کے فٹ ہو, اس لیے میں 2 سے 3 کتابوں سے آپ کو نوٹس لکھوا رہا ہوں, اور کچھ چیزیں omit بھی کر رہا ہوں بیچ بیچ سے. تو ہر چیز اس وقت سمجھنا نہ ضروری ہے نہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ نوٹس بنائیں. جو لکھوا رہا ہوں اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ ریوائز کر لیں, سمجھ آ جائے گا. جو بات نہ سمجھیں بیٹھیں پوچھیں. اور آپ لوگ کو اس لیے بتا رہا ہوں, میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ نوٹس بنائیں, بنا کے مجھے دیں, اگلے سال ہم یہ پڑھائیں گے. تو بس یہ ہوگا کہ آپ لوگ کا تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا, آپ کے بعد والوں کا ٹائم کم لگ جائے گا, یہ ہوگا. لیکن آپ لوگ لکھیں گے تو ذہن میں بیٹھ جائے گا, آپ کو فائدہ یہ ہوگا. جو چیز لکھت پہ آ جاتی ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے. صحیح. ہاں, وافقت ربی فی ثلاث قلت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی, کہ ہم کیوں نہ مقام ابراہیم مصلی بنا دیں. فنزلت, تو یہ آیت نازل ہو گئی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حضرت عمر کی کئی خواہشات تھی جن کی بنا پر وہی آ گئی. انہوں نے کہا 3 چیزوں میں, اس سے بھی اور زیادہ تھی. تو یہ 3 چیزیں کون ہیں؟ ایک تو یہ مقام ابراہیم کا مصلی بنانا, دوسرا پردے کا حکم, تیسرا غزوہ بدر, بالکل. اذان بھی, اذان بھی ان کے خواب میں آئی تھی. ہاں, حدیث میں ہے, اس حدیث میں یہی چیز کا ذکر. جی جی جی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں, اللہ عالم. میرے علم میں نہیں ہے. یہ مختصراً 3 طرح کے اسباب نزول ہوتے ہیں. ہاں, بغیر سبب کے کوئی چیز نازل ہوئی ہو. جی, یہ اسپیسیفک ہے. اللہ. دوسرا اسباب نزول کیا لکھوایا تھا میں نے؟ ہوں, ہاں, کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جائے. آپ کیا میسج کر رہے ہیں؟ جواب ابھی آیا. اچھا اچھا. جی, اسباب نزول کے فوائد بھی ہیں لیکن وہ بہت لمبا ہو جائے گا, وہ میں نہیں بتا رہا. جی جی, میں وہی لکھوا رہا ہوں. یہی ہے, پہلا یہی ہے. سب سے پہلی اور آخری کون سی آیت ہے؟ یہ لکھ لیں, پہلی اور آخری. ایک نیا ٹاپک ہے, نیا سوال ہے. ہوں, نہیں بتا رہا ہوں. جی, پہلی نازل ہونے والی ابتدائی آیات نزول کے اعتبار سے سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں. حضرت جابر سے سورہ مدثر کا سب سے پہلے نازل ہونا منقول ہے. حضرت جابر سے سب سے پہلے سورہ مدثر کا نازل ہونا منقول ہے. تو اب کیا کریں؟ ان دونوں میں تطبیق یہ ہے, جمع یہ ہے
کہ مطلق طور پر سورہ الگ ہی پہلے نازل ہوئی، لیکن چونکہ سورہ الگ نازل ہونے کے بعد ایک گیپ آ گیا تھا، وقفہ آ گیا تھا، فترۃ الوحی کا سلسلہ ایک حصہ آیا تھا، اس کے بعد جو نازل وہ سورہ مدثر ہوئی تھی۔ سب سے آخری آیت نازل ہونے پہ بھی اختلاف ہے۔ راجع بات یہ ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آخری نہیں، آخری سے تھوڑا پہلے کی، آیت نمبر 281، آیت نمبر 281، 81، 281 جی، 281 آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 دن زندہ رہے۔ مکی اور مدنی صورتیں، اللہ اکبر جی، اور جو ہجرت کے دوران نازل ہوئی، اگر ہجرت کے دوران اگر ہوئی، مکی صورتیں کیا ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں، اگرچہ مکی صورت مکہ کے باہر ہوئی ہوں، اور اگرچہ مدنی صورت مدینہ کے باہر ہوئی ہوں، بات صرف ہجرت کی ہے۔ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے؟ میں نے بھی یہی بولا، آن لائن والوں کو تو نہیں پتا نا۔ مکی اور مدنی کا جو حکم ہے یہ اکثر آیتوں کے اعتبار سے، یرحمک اللہ، یعنی آپ کہیں کہ یہ صورت مکی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری صورت مکی ہو، بلکہ اس کی بعض اور اکثر آیتیں مکی ہیں اگر وہ صورت مکی ہے۔ یہ حکم اکثریت، اغلبیت، میجورٹی آف دی آیات کے حساب سے۔ جی، اسپورٹس ہو رہا ہے، فٹ بال اکیڈمی کھولی ہے۔ مکی صورتوں کی علامات، یا خصوصیات، موٹی موٹی 2 3 یہ بھی لکھ لیں بھائی۔ خاص بات مکی صورتوں میں کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ توحید کا درس ہوتا ہے، اور عقائد کا، آخرت کی باتوں کا درس ہوتا ہے، اور جی، ہر وہ صورت جس میں سجدہ تلاوت ہے وہ مکی صورت ہے کہ نہیں؟ نیا پوائنٹ ہے اسی بات پہ بسکٹ۔ ہر وہ صورت جس میں یا ایھا الناس کہا جائے وہ مکی ہوگی، سوائے سورہ بقرہ اور سورہ حج کے، جی، اس پہ حکم مکی کا لگایا جائے گا، جس جس میں یا ایھا الناس کے ساتھ کلام کیا گیا، شروع میں ہو، بیچ میں ہو، آخر میں کہیں ہو، سوائے سورہ بقرہ سورہ حج کے۔ سورہ بقرہ تو اتنی بڑی ہے، اس میں مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، لیکن اکثریت مدنی کی ہے۔
جی ہر وہ صورت جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہو وہ بھی صورت مکی صورت ہے، سوائے سورہ بقرہ اور آل عمران کے۔ سورہ آل عمران مکی نہیں ہے۔ جی جی اس میں جتنے پڑھنے بتاؤں گا نا اس میں استثناء ہے سورہ بقرہ کو، جتنی خصوصیات بتا رہا ہوں اکثر میں استثناء ہے سورہ بقرہ کو۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ تین، تین ہو گئے۔ جی ہر وہ صورت جس میں سابقہ انبیاء اور امتوں کا تذکرہ ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورہ بقرہ کے۔ ہر وہ صورت جس میں سابقہ انبیاء اور امتوں کا تذکرہ ہو وہ مکی صورت ہوگی، سوائے سورہ بقرہ کے۔ اور اہم پوائنٹ لکھ لیں امتوں کا، سوائے سورہ بقرہ کے۔ کہا ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام اور مسٹر ملعون کا ذکر ہو وہ صورت بھی مکی ہوگی، سوائے سورہ بقرہ کے۔ ابلیس ملعون۔ جس صورت میں توحید کے دلائل اور آخرت کا تذکرہ ہو اور مشرکین کے ساتھ دلائل سے بات کی گئی ہو، ٹھوس دلائل سے بات کی گئی ہو، وہ عموماً مکی ہوگی۔ یہ کلی قاعدہ نہیں ہے، عموماً مکی ہوگی۔ مدنی صورتوں میں بھی ان کے خلاف دلائل کا ذکر ہے، جنت جہنم آخرت کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، لیکن عموماً مکی صورتوں میں آپ کو یہ زیادہ ملیں گی۔ مدنی زیادہ ہیں کانٹینٹ وائز، کیونکہ مسائل ہے نا پھر مدنی میں۔ اللہ علم میرے علم میں نہیں ہے، میں ایسے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن چونکہ اس میں مسائل ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن آیتوں کے حساب سے مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے گا آگے بتا دیں گے آپ کو۔ جی لاسٹ پوائنٹ بتائیں بھائی، کیا بتایا میں نے؟ ہوں آخری، ہاں کیا بتائیں؟ جس میں توحید کے دلائل، آخرت کا ذکر اور مشرکین کے ساتھ ٹھوس دلائل سے بات کی گئی ہو وہ صورتیں عموماً مکی ہوں گی۔ آخری پوائنٹ لکھ لیں، مکی صورتیں اکثر چھوٹی چھوٹی جامع مفہوم والی ہوتی ہیں اور انتہائی فصاحت اور بلاغت والی ہیں، یعنی عربی ان کی بڑی اچھی ہے۔ جیسے اما پارا ہے، اما پارا پڑھتے ہیں آپ، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور فصاحت بلاغت بہت ہے، بہت اچھی وکیبلری ہے۔ صحیح؟ سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ سمجھ آ گیا؟ کتنے پوائنٹ لکھوا دیے؟ 7 لکھوا دیے، چلیں جی بہت ہے۔ اب آ جائیں مدنی صورتوں کی خصوصیات و علامات پر۔ نمبر 1، جن صورتوں میں حدود کا ذکر ہو وہ مدنی ہوں گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جس صورت میں منافقین کا ذکر ہو وہ بھی مدنی ہوں گی، سوائے سورہ عنکبوت کے۔ سورہ عنکبوت کیا ہے؟ مکی ہے، لیکن اس میں بھی منافقین کا ذکر ہے۔ جس صورت میں اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ ہو، مجادلہ کیا ہوتا ہے؟ بحث مباحثہ۔ منافقین کے ساتھ مجادلہ ہو، سوری اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ ہو، وہ کیا ہوں گی؟ مدنی۔ جس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کیا گیا ہو، یا ایھا الناس ہوگی تو مکی، اور یا ایھا الذین آمنوا ہوگی تو مدنی۔ اچھا یہ عموماً ہے، ہمیشہ نہیں ہے، کلی قاعدہ نہیں ہے، عموماً وہ مدنی ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا
مکی صورتوں کے پوائنٹس پورا ریپیٹ کریں. مکی کے مکی وہ سورت جس میں سجدہ ہو. نمبر 2 وہ اس میں یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب کیا گیا ہو اور حروف مقطعات ہوں. کیوں حروف مقطعات والی مکی ہوگی؟ کیونکہ حروف مقطعات چیلنج تھے نا مشرکین کو. اب ان کو اپنی زبان پہ اپنی اس لینگویج پہ بڑا گھمنڈ تھا, تو اس سے ان کو چیلنج کیا گیا. اسی لیے فصاحت و بلاغت والی صورتیں مکی ہیں, کیونکہ وہ مکہ میں نازل ہوئی اور مکہ میں مشرکین تھے اور ان کو اپنی لغت پہ بڑا ناز تھا, فخر تھا, تو ان کو چیلنج کرنے کے لیے یہ صورتیں آئیں. پھر مکہ میں مشرکین تھے, تو مشرک کو دعوت دی جاتی ہے توحید کی, رسالت کی, عقیدے کی, الوہیت کی اور فکر آخرت کی. وہ آخرت کے منکر تھے مشرکین, صحیح, ان کو اس کی دعوت دی گئی. اس لیے یہ صورتیں اکثر مکی ہیں. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ اور منافقین کہاں تھے؟ مدینہ میں, اس لیے وہ ذکر وہاں ہوئے. اسلامی ریاست کہاں قائم ہوئی؟ مدینہ میں. ریاست مدینہ قائم ہوئی, تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں پہ حدود نازل ہوئے, معاملات کی باتیں آئیں ساری. ٹھیک, اور اس کی بات 20 صورتوں کے مدنی ہونے پر مفسرین کا اتفاق ہے. 20 صورتوں کے مدنی ہونے پر مفسرین کا اتفاق ہے. 12 صورتیں ایسی ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں. کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ 32. ٹوٹل کتنی ہے؟ 114 مائنس 32 82. 82 صورتوں پہ اتفاق ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں. جی سوال کیجیے. مکی. جی خلاف ہے. انہوں نے نیچے کون آئے تھے؟ بہت لوگ آتے ہیں نیچے. نیچے آئے تھے انکل, 2 آنکھیں بھی ہوں گی ان کی, ناک بھی ہوگی, بولتے بھی ہوں گے, بڑے سے تھے, بال بھی ہوں گے منہ پہ, داڑھی بھی ہوگی. بہرحال وہ لیٹ جو لیٹ آئے تھے, جو آ کے بیٹھے بھی ہوں گے, مائک میں بولا بھی ہوگا. اس میں اختلاف ہے. بہرحال جو اختلافی ہیں ان کے نام لکھنے چلیں, بس مسئلہ واضح ہو جائے گا. سورہ فاتحہ. جی سورہ الرعد. یا الہی, یہ صورت نہیں ہے. جی الرحمن. الصف. جی یہ اختلافی ہے, مکی ہے یا مدنی ہے. التغابن. المطففین. القدر. البینہ. الزلزال. الاخلاص. الفلق اور الناس. یہ 12 صورتوں میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی. کیا اختلاف ہے وہ آپ لوگ خود جب شوق کو پڑھنے کا تو پڑھ لیجیے گا. ان کے نزدیک متنی ہوگی. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گیا نہیں آیا؟ جی اور 82 باقی مکی ہیں ساری کی ساری. پانی پوری. پانی پوری نہیں تھا ان کا نام. پانی پور بھی علاقہ ہے نا. ہاں پانی پور بھی ہے بھائی, پانی پت بھی ہے, پانی پور بھی ہے. پتہ نہیں, میں نے سنا ہے پانی پور. صحیح بول رہا ہے, پانی پوری نام ہے. امن پوری ہے بیٹا. جی میں نے تو سنا ہے پانی پور.
ہاں پانی پت بھی ہے پانی پور بھی ہے. ہو سکتا ہے غلط یاد آ رہا ہو بھائی, تمہارے کہنے سے دماغ میں بیٹھ گیا. وہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, یہ بتا دیتا ہوں جلدی سے جو جتنی تیزی سے لکھ سکیں. سورہ بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, انفال, توبہ, نور, احزاب, محمد, فتح, حجرات, حدید, مجادلہ, حشر, ممتحنہ, جمعہ, منافقون, طلاق, تحریم, نصر. بتا دیا میں نے اس کلاس میں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم وبحمدک. ہاں پان پورا پان پورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. نعم. تأمل ما يلي. غور کریں, فکر کریں. کس چیز پہ غور کریں, فکر کریں؟ کیا اعمال بھیج رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے؟ جی بھائی, لما جو ہے وہ کیا تھا اصل میں؟ لماذا تھا. پھر کیا کیا, اس کو شارٹ کر دیا تاکہ بولنے میں آسانی ہو, بار بار لمبی چیز نہ بولنی پڑے. لماذا کا شارٹ ہو گیا لما. آگے سینٹنس کیا ہے؟ سلمان بھائی ہے مائک ہے. آن لائن بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پلیز ہینڈ ریز کر دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تأمل ما یلی. لم خرجت من الفصل. لما لما خرجت من الفصل. کیوں نکلے تم کلاس سے. کلاس سے. صحیح. اخرجت من الفصل. نعم. اب لما لکھا ہوا ہے. جی لما, آپ کیا آپ نکلے کلاس سے؟ اس نے کہا جی ہاں. تو پھر کہا لما. یہ لما بھی جو ہے وہ لما کے معنی میں. ٹھیک ہے, یہ ہاں جو ہے بولنے میں اکثر آسانی کر دیتا ہے. لما اس وجہ سے ہاں لگا. تو لما, لما, لما اور لمازا ان چاروں کا ایک ہی معنی ہے. کیوں, کس لیے. ٹھیک ہے جی, بس اتنی سی بات تھی. لما ضربت هذا الولد, اس لڑکے کو آپ نے کیوں مارا. ضربت هذا الولد, نعم, کیا آپ نے اس لڑکے کو مارا. جی میں نے مارا. لما, کیوں. ٹھیک ہے جی, تو یہ لما, لما, لمازا اور لما یہ سارے ایک ہی معنی. جی اس کے بعد یہ آپ کو آپ کی بچپن کی یادیں یاد دلا رہے ہیں. المرفوع, المجرور, المنصوب, کہ ایک اسم کی جو ہے وہ تین اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ کتابن و کتابن و کتابن, انہوں نے مجرور اور منصوب کو آگے پیچھے کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنی بک میں جو ہے پہلے مجرور کا تعارف کرایا تھا, پھر منصوب کا تعارف کرایا تھا. اور مؤنث کے لیے بھی انہوں نے آپ کو بتا دیا سیارتن, مجرور میں سیارتن اور منصوب میں سیارتن. جی حامد کا کیا ہو جائے گا؟ حامدن, حامدن نصب میں اور حامدن جر میں. خالد کیا ہو جائے گا؟ خالدن, اور جر میں خالدن اور نصب میں خالدن. بیت سے بیتن, بیتن اور منصوب بیتن. رجلن جر میں رجلن اور منصوب رجلن. اس طرح آپ باقی بھی کر لیں گے انشاءاللہ. مکوات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساعتن کے بعد لکھا ہے مکوات, استری آئرن, اور سبورا بورڈ. ٹھیک ہے, سبورا واپس. ٹھیک ہے نہیں غیر مستقیم, اسی لیے تنوین آیا ہوا ہے سبورا. یہ کسی کا نام نہیں ہے, یہ کوئی صفت نہیں ہے. صحیح. تأمل ما یلی, غور کریں آپ مندرجہ چیز پہ. ہاتی, ہاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاؤ. اگر یہ واحد مذکر سے کہا جا رہا ہوگا, یہ اصل میں امر ہے. ہاتی امر ہے کہ لاؤ. اور آپ کو پتا ہے امر جو ہے وہ اصل میں صرف مخاطب سے کیا جاتا ہے. تو مخاطب میں اگر واحد مذکر سے کیا جا رہا ہو تو کیا کہیں گے؟ ہاتی. اگر جمع سے کر رہے ہوں گے تو یہ ہو جائے گا ہاتو, جیسے کہ قرآن میں کہاں پہ قل ہاتو برہانکم. اگر واحد مؤنث سے کر رہے ہوں گے تو یہ ہو جائے گا ہاتی یا سعد, اینڈ دین جمع مؤنث کے لیے ہاتینا. سب کا معنی کیا ہے؟ لاؤ. ٹھیک ہے جی. الکلمات الجدیدہ, مجلہ کا کیا مطلب تھا؟ رسالہ. ضمیر الگ الگ ہے. نہیں ضمیر الگ الگ ہے نا, پتہ کیسے چلے گا کہ ایک شخص کو کہا جا رہا ہے, جمع کو کہا جا رہا ہے. آپ کرو اور آپ سب کرو, یہ سب کیوں ایڈ کریں؟ اگر میں یہاں پہ کہوں ہاتھی کتاب ہے, اب یہ سب کو کہہ رہا ہوں یا ایک شخص کو کہہ رہا ہوں؟ ہاتھی تو وہ مؤنث ہو گیا. ہاں اپنے اپنے بنائیں گے تو پھر زبان نہیں چل سکے گی نا. ہر کوئی اپنی اپنی 1.5 کی مسجد بنائے گا. جب میں رکوع میں جاؤں آپ سجدے میں جاؤ, جب آپ سجدے میں جاؤ میں جلسے میں جاؤں, ایسے نماز نہیں ہوگی نا سب کی. یہ اصل میں ویسے ہی جو فعل ہے اس میں ایک اختلاف ہے بصریوں اور کوفیوں کا, پتہ نہیں کتنا. یہ اسم فعل الامر کہلاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے جو کہ امر کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے, اسم فعل الامر کہتے ہیں. اسم فعل الامر جیسے کہ حیا, حیا علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آؤ نماز کی طرف. اب اس کا ماضی اور مضارع اس طرح کے نہیں آتے. ٹھیک ہے, ہاتھا یا ہاتھو اس طرح کے ماضی مضارع نہیں آتے, ان کا صرف یہ امر آتا ہے. تو ایک اس میں اختلاف ہے کہ یہ اصل میں اسم ہے یا اصل میں یہ فعل ہے. تو جہاں پہ بھی رہیں بات یہ کہ آئے گا اسی طرح کہ واحد مذکر سے کہیں گے تو یہ ہاتھی کے طور پہ آئے گا, جمع سے کہیں گے تو یہ ہاتھو ہو جائے گا. یہ فیکٹ کہ یہ چینج ہوتا ہے اس وجہ سے دوسرے کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے, یہ اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ اس پہ تنوین آئے گی
ہے نا, ہاتی مونس کے لیے, لیکن یہ غائب کے لیے نہیں آتا اور متکلم کے لیے بھی نہیں آتا, یہ صرف مخاطب کے لیے آتا ہے. حی علی الصلاۃ, تم آؤ نماز کی طرف, غائب کو نہیں کہتے. مطلب مراد تو جو سن رہا ہے اس کو ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں قل ہاتوا برہانکم, کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو وہ بھی جس سے بات ہو رہی ہے, جو سن رہا ہے اس سے بات ہو رہی ہے. جب مجھ سے بات, میں سن رہا ہوں تو مجھ سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ہوتی ہے لاجکس, ایسے نہیں ہے مطلب انہوں نے ٹائم ضائع نہیں کیا ہے, لاجکس ہیں ان کے پاس اپنی, کیونکہ تصریف نہیں ہے نا اس کی, اس کا ماضی مضارع اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کتاب ہے, کتابونہ بناتے ہیں نا, یعنی کتب بناتے ہیں, جمع مسلم سے مسلمونہ بناتے ہیں, تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ توجیحات ہوتی ہیں اپنی اپنی. کچھ جو کیا کہتے ہیں اس کو لہجے ہوں گے, یا کچھ جو قبائل کے یہاں ہوں گے, اس میں یہ تبدیل نہیں بھی ہوگا, وہ ایک ہی رہے گا ان کے مطابق, جمع واحد سب کے لیے. لیکن کچھ نے جو ہے وہ تبدیل کیا, جس طرح قرآن کی جو لغت ہے اس میں تبدیل ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کی یہ صرف 4 صیغوں میں اس کی پوری گردان نہیں بنے گی کہ ماضی مضارع امر اور غائب سب کا. اس لیے بھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, پھر وہ سوال آ رہا ہے اس سے کیسے چھوڑ دیں چیزوں کو. جی حیا, جی 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 الگ الگ لفظ ہے, بالکل الگ الگ لفظ ہے. جی دونوں فعل ہے, دونوں فعل ہے. جی مجلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میگزین یا رسالہ ہو گیا, اس کی جمع مجلات آ گئی. راکب سوار پیسنجر, اور رکاب اس کی جمع آ گئی شقتن. شقتن کہتے ہیں فلیٹ یا اپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, بلڈنگ میں جو گھر ہوتے ہیں. عمارتن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بلڈنگ. سنن اور جمع اسنان, دانت. سن سے مراد سال بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر اس کی جو جمع آتی ہے وہ سنوات آتی ہے یا سنون آتی ہے. یہ سن اسنان جو ہے وہ دانت کو کہتے ہیں. کلمتن ورڈ, سورت. جا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیا. اور کوا کا مطلب کوا, کوا مکوات سے کوا, استری کی اس نے, کوا یکوی استری کرنا. اس کا اعراب تقدیری صحیح, یہ ویسے کوا فعل ماضی ہے, ماضی مبنی ہوتا ہے تو اعراب کی ضرورت نہیں ہے. سورت جس طرح قرآن کی ایک سورت, ورڈ جو اتنے واضح تھے کہ جی راکب سوار. جی الدرس السابع من یرید ان یقرأ. ہاتھی کی تسنیہ دیکھنا پڑے گا مجھے یاد. ہاتھیا واللہ ہاتھی پڑھیں آپ مائک لے لیں. الدرس السابع, حرف ندا نصب دیتا ہے یا نہیں؟ یہاں پہ حرف نصب, یہاں پہ ہاتانی. ہاتانی تو وہ ہے, ہاذا ہاذہی اس کا وہ ہے. جی حرف ندا نصب دیتا ہے, اصلا دیتا ہے, بالکل دیتا ہے. الدرس السابع. یہ الاب اور الابنان بھی پڑھی گا. ٹھیک ہے, الباب أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي. مطلب اینا ادھر, کدھر, ذہب تم, یا تم گئے, تم سب گئے, بعد الدرسی کلاس کے بعد, درس کے بعد, کلاس کے بعد, یا ابنائی ایک لڑکوں, اے ابنائی, میرے بیٹوں. اے میرے بیٹوں, اے میرے لڑکوں. جواب کیا دے رہے ہیں؟ الأبناء ذهبنا إلى ذهبنا إلى الملعب. ذهبنا الى الملعب. ذهبنا ہم گئے تھے ہم گئے تھے الى الملعب, وہاں پہ کینٹین. پلے گراؤنڈ. لعب کہتے ہیں کھیلنے کو, لعب یلعب کھیلنا, تو ملعب کھیلنے کی جگہ, پلے گراؤنڈ. الأب یہ الابو اور الابنا بار بار نہ پڑھیں, صرف سینٹینس. كرة القدم لعبتم أم كرة السلة. کرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلہ. کرۃ القدم کس کو کہتے ہیں؟ کرہ کہتے ہیں بال کو, قدم پیر, پیر کی بال فٹ بال. لعبتم تم نے کھیلا, ام کیا تم نے کھیلا فٹ بال, اور یا پھر کرۃ السلہ. سلہ کہتے ہیں باسکٹ کو. یعنی یہاں پہ اوپر رکھو, اوپر رکھو, ایسے تو میں یہاں پہ لکھاؤں گا, اس کو اوپر دے. اور یہ آپ میں سے بھی کھانا ہے, اس کو بھی لے جاؤ, اس کو تاوے کو دے دیں بھائی, کہہ دیجیے گا افران دے. کرہ جی گول, زمین, دائرہ زمین, دائرہ ارض. کرۃ السلہ باسکٹ بال. جی بالکل. کیا تم نے فٹ بال کھیلا یا پھر تم نے باسکٹ بال کھیلا؟ لعبنا اليوم كرة القدم لعبنا كرة السلة اسبوع في الأسبوع الماضي. ہم نے فٹ بال نہیں کھیلا. لعبنا, کوشش کرو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرو. لعبنا لعبنا ہم نے کھیلا. ہم نے کھیلا. اليوم اليوم ہم نے کھیلا آج کھیلا. ہاں ہم نے کھیلا آج فٹ بال. فٹ بال. پھر نیکسٹ سینٹینس, ہم نے کھیلا. ہم نے کھیلا باسکٹ بال گراؤنڈ میں. کب کھیلا؟ اسبوع الماضی. اسبوع کہتے ہیں باسکٹ بال کل. اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو, ویک, اور ماضی پچھلے ہفتے. ہم نے باسکٹ بال کھیلا تھا. بالکل صحیح. أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم. یوم
ما ذهبتم إلى المكتبة اليوم فلا ذهبنا پہلے کیا ما ذهبتم کیا تم نہیں گئے تھے مکتبہ یونیورسٹی لائبریری کیا تم نہیں گئے تھے لائبریری آج آج کے دن لائبریری نہیں گئے تھے صحیح بلا بلا نہیں نہیں بلا کیوں جی، نہیں کیوں نہیں ہم گئے تھے ہم گئے تھے۔ جب سوال منفی میں ہو اور جواب مثبت میں دینا ہو تو پھر استعمال ہوتا ہے بلا۔ سوال منفی میں کس طرح تھا؟ کیا تم نہیں گئے تھے؟ اب ان کو کہنا ہے ہم گئے تھے، تو کہا بلا ذهبنا، کیوں نہیں ہم گئے تھے۔ ماذا قرأتم هناك کیا تم نے قرأتم، قرأ پڑھنا، قرأتم کیا تم نے نہیں پڑھا کیا کیا تم نے پڑھا، تم نے کیا پڑھا، تم نے کیا پڑھا آج وہاں ہونا کا وہاں، تم نے وہاں کیا پڑھا آج وہاں کیا پڑھا۔ قرأنا الصحف صحف، قرأنا الصحف صحفہ مفعول ہو جائے گا تو قرأنا الصحفہ ہم نے ہم وہاں نے پہ پڑھے۔ آج صحف پڑھا صحف جو ہے اخبار کو کہتے ہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، قرا کا اعراب نصب ہے کیونکہ وہ قرا جو ہے وہ مفعول تھا، ٹھیک ہے جی۔ اخبار یہاں پہ آپ پہلے پڑھ لو، پڑھو۔ سمعتم ہونا کا مطلب وہاں، ہونا کا مطلب یہاں، ہونا کا مطلب وہاں، اور ہاں ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہیں۔ ہنا بھی اسی معنی میں ہوتا ہے، ہنا اور ہونا ایک ہی معنی میں۔ ہنا یہاں پہ ایک ہوتا ہے ہونا کا وہاں، اور ایک ہوتا ہے ہونا یہاں، اور ایک ہوتا ہے ہاں ہونا یہیں، اور ہونا اور ہنا جو ہے وہ ایک ہی معنی میں۔ سمعتم ایک الاخبار سیکنڈ جی، ذالکہ کی طرح دور کے لیے، ہونا کا وہاں اوور دیئر، اور ہونا کا جو ہے وہ وقت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور جگہ کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی فی ذاک الوقت اور فی ذاک المکان۔ نعم سمعتم الاخبار من الاذاعة اليوم اليوم، اذاعة اليوم سمعتم کیا تم نے سنا، کیا تم نے سنا الاخبار الاخبار خبریں، نیوز، کیا تم نے نیوز سنی من الاذاعة اليوم اذاعہ کہتے ہیں ریڈیو اسٹیشن کو۔ کیا تم نے نیوز سنی ریڈیو اسٹیشن کی جی۔ نعم سمعناها سمعناها، جی ہم نے یہی سنا آج جی ہم نے سمعنا، ہم نے سنا، ہاں اس کو سے مراد کون ہے؟ ریڈیو نیوز۔ اذاعہ چینل کو بھی کہتے ہیں، ریڈیو اسٹیشن کو بھی کہتے ہیں، اگر آپ ریڈیو پہ سنیں تو ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے۔ اخبار، جی اخبار مؤنث ہے جو کہ اس کی جگہ پہ ہاں استعمال ہوا ہے۔ اخبار خبریں، مؤنث سماعی تو ہے بالکل ہے، لیکن اس کی جگہ واحد ضمیر کی استعمال کی ہے، خبر نہیں آ رہا غیر عاقل کی جمع ہے، اس وجہ سے اس کو واحد مؤنث کی تابع تھی۔ من أي إذاعة سمعتم من ای اذاعۃ سمعتم، من أي إذاعة سمعتم ایو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون سی، کون سے چینل سے سمعتم تم نے سنا، سمعنا من 3 إذاعات ہم نے سنا تیسرے تین، ہم نے سنا 3 چینل سے تین چینل سے، کون کون سے؟ من إذاعة الرياض وإذاعة قاہرتی القاهرة وإذاعة لندن واذاعۃ لندن، سمعنا من اذاعۃ الریاض، ریاض کے اسٹیشن سے، قاہرہ کے اسٹیشن سے، اور لندن کے اسٹیشن سے۔ لندنا کا اعراب کیا ہوگا؟ اذاعۃ لندن، لندنا کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع، نصب یا جر؟ مجرور ہوگا۔ مجرور کیوں ہوگا؟ مضاف الیہ ہے، اور اس کا جر فتحہ سے کیوں ظاہر ہو رہا ہے؟ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کیوں ہے؟ تو قاہرہ بھی ہے اور ملک کا نہیں ہے، شہر کا نام ہے ویسے، لیکن پہلا ریزن کیا ہے؟ عالم ہے، کسی جگہ کا نام ہے باقاعدہ، اور دوسرا ریزن کیا ہے؟ غیر عالمی۔ بارک اللہ فیک۔ سمعت أن بلالا مريض وأنه وأنه في المستشفى صحيح هذا کیا تم نے سمعت، سنا سمعت میں نے سنا میں نے سنا ہے بلال کی طبیعت ٹھیک نہیں کہ بلال مریض ہے اور وہ مریض ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے ہاسپٹل ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کیا بات صحیح ہے؟ ایک نعم۔ سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، ان کو ایک سوال تھا جی۔ ال آ گیا، ال آ گیا، جب ال آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر غیر منصرف کا رول اپلائی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ال ہٹا دیں گے تو پھر یہ غیر منصرف ہو سکتا ہے، عالم ہونے کی بنیاد پر اور مؤنث ہونے کی بنیاد پر۔ جس طرح مکہ ہے، مکہ تھا، عالم ہے اور مؤنث ہے، ٹھیک ہے، لیکن ال کے بعد نہیں، ال کے بعد کسی بھی ورڈ کی غیر منصرف، کیونکہ غیر منصرف کا مطلب کہتا ہے کہ اس پہ تنوین نہیں آئے گی، ال پہ ویسے ہی تنوین نہیں آتی، تو اس لیے وہاں پہ پھر یہ کسرہ قبول کرے گا جر میں۔ یہ تو کچھ جگہوں کے نام ہیں، وہ تو عرب نے استعمال کیے ہیں، اور کچھ جگہیں جیسے مثال کے طور پر پاکستان بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ال پاکستان بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں سے دونوں صحیح ہیں۔ پاکستان، آپ پاکستان کہیں گے تو غیر منصرف ہو جائے گا، ال پاکستان کہیں گے تو پھر وہ جر قبول کرے گا، وہ کسرہ۔
अन्ना का मतलब होगा के, समिअतु मैंने सुना के, और ये के वो मुस्तशफा में है, हॉस्पिटल में। नाम हाजा सहीह अरे शफा हाँ ये बात सही है, अल्लाह उसे शिफा दे, अल्लाह उसे शिफा दे। शफा जो है वो फ़ेल माजी है, और दुआ में अक्सर जो है वो फ़ेल माजी के जरिए दुआ दी जाती है, जैसे हम कहते हैं जज़ाक अल्लाह, जज़ा फ़ेल माजी है, अल्लाह आपको जज़ा दे। सही। जी जी। और किसी ने रीड करना है तो बता दें जी। फ़ेल माजी से दुआ दी जाती है। रब अन्नहु ये के वो, अन्ना ज्वाइन करने के लिए भी अक्सर आता है। आप बेशक का भी ताकीद का भी करना चाहें तो ठीक है, और बेशक वो बीमार है या हॉस्पिटल। जी। अल अबू आमीन आमीन। आमीन। आमीन यानी अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा ही हो, जो शफाहुल्लाह, अल्लाह कबूल करे इसको। मता दखल अल मुस्तशफा, कब दाखिल हुए अस्पताल में? कब दाखिल हुआ, हाँ यानी बिलाल की बात हो रही है, वो कब हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। दाखिल हुआ। अल अबना, ये रिपीट भले ना करें, अबर अपना सिर्फ बात करें। दाखला दाखिल हुआ, पहले कब? सेंटेंस पूरा रीड करें फिर तर्जुमा। दखला क़ब्ल थलाथति अय्याम, 3 दिन पहले दाखिल हुआ। वो दाखिल हुआ 3 दिन पहले। सही। अय्न अल किताबु ज़ुल ग़िलाफ़िल अहमर अल्लज़ी कान फ़ी ग़ुरफ़ती अरअयतुमूहु, आइन अल किताबु, वो किताब कहाँ है किताब कहाँ है, किताब की सिफत क्या आ रही है, जुल गिलाफिल अहमरी, जिसमें गिलाफ चढ़ा हुआ है? रेड गिलाफ, गिलाफ वाली, ठीक है। रेड गिलाफ। कहाँ है, लाल गिलाफ को उर्दू में गिलाफ कहते हैं, कवर, रेड कवर वाली किताब कहाँ है, अल्लज़ी वो जो काना फी गुरफती, जो मेरे कमरे में थी। मेरे कमरे में थी। बारकल्लाहु फीक। अरअयतुमूहु, क्या आपने उसको देखा? क्या तुम सब ने, रई तुम सब ने, और ज़मीर ऐड करने के लिए बीच में वाव का इजाफा किया, इसकी प्रैक्टिस वो आगे बताएंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। क्या आप सब ने उसको देखा? सही। अना अखज़तुहु, मैंने उसको लिया है। अल बारिहता व क़रअतु निस्फ़ा, बारिहा से दराज से, पिछली रात, गुजरी हुई रात। पिछली हुई रात पढ़ा है उसको आधा, यानी आधी किताब पढ़ी है। क़राअतु तो निस्फ़, मैंने उसका निस्फ़ पढ़ लिया, मैंने उसको लिया था पिछली रात और मैंने उसका पढ़ लिया निस्फ़ हिस्सा। सही। व अय्न अल मजल्लतु अल्लती कानत तहत ज़ाकल किताब, किताबी, और वो रिसाला कहाँ है जो था इस किताब के नीचे? अहादिही हिया, उस किताब के नीचे, उस किताब के नीचे। क्या वो यही है? ला, नहीं। अल मजल्लतु ज़ातुल ग़िलाफ़िल अस्फ़र, ये रिसाला, इसका गिलाफ, हाज़िही ला अल मजल्लतु ज़ातुल ग़िलाफ़िल अस्फ़र, ला नहीं, अल मजल्लतु रिसाला ज़ातुल ग़िलाफ़ी, इसका गिलाफ यानी येलो गिलाफ वाला मजल्ला, यानी येलो कवर वाला मैगजीन। ये ज़ातुल ग़िलाफ़िल अस्फ़र पूरी सिफत बनेगी अल मजल्ला की, पीला। पीला। जी। ज़ातु ज़ू की मुअन्नस है, वाला या वाली, ज़ाती हो जाएगा वाली, जैसे ज़ू इल्मिन, इल्म वाला। जी। नहीं, जिस मजल्ले की मैं बात कर रहा हूँ वो येलो कवर वाला है, अल मजल्लतु ज़ातुल ग़िलाफ़िल अस्फ़री, मैं रेड येलो कवर वाले मैगजीन की बात कर रहा हूँ, आप जो दिखा रहे हो वो कोई और है। जी। एक बार वापस करें। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। जी, हिया इंदी, मरवान ने क्या जवाब दिया, हिया इंदी वो, अखज़ तुहल यौम, हिया इंदी का मतलब क्या होगा, वो मेरे पास है। अखज़ तुहल यौमा, मैंने उसे आज लिया था। उसे मैंने लिया था आज के दिन। फिर क्या होता है, यरिनुल जरसु, रन्ना यरिनु का मतलब होता है, रन्ना यरिनु का मतलब होता है बजना, और जरस घंटी, तो घंटी बजती है। फयकूमु मरवानु, कामा यकूमु का मतलब होता है खड़ा होना, मरवान खड़ा होता है और क्या करता है, यफ्तहुल बाबा, और जब वो दरवाजा खोलता है तो तदखुलु अखवातुहु, उसकी उसकी बहनें जो हैं फिर वो दाखिल होती हैं। फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद उसकी बहनों से क्या बात होगी।
جی معذرت ہے، یہ حرف ندا آپ نے کہا کہ اگر نصب دیتا ہے تو پھر ہم احمدو کیوں کہتے ہیں، احمدہ کیوں نہیں؟ حرف ندا اصلاً جو ہے وہ نصب دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر فعل محذوف ہوتا ہے اور جو منادہ ہوتا ہے وہ اس کا مفعول بنتا ہے، لیکن جب اس طرح یہ ہوتا ظاہر اس وقت ہوتا ہے جب منادہ جو ہے وہ مضاف ہو، اگر وہ مضاف نہ ہو تو پھر وہ مبنی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نصب اس کا ظاہر نہیں ہو پاتا، ہوتا ہوا نصب کی جگہ پہ۔ دوسرا آپ نے کہا فیقوم میں فا کا جو معنی ہے وہ فوراً کھڑے ہونے کا، جی بالکل ایسا ہے کہ فا جو ہے وہ ترتیب اور اس میں بغیر تاخیر کا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے، تو اس میں جیسے ہی گھنٹی بجی تو مروان فوراً کھڑا ہوا، یہ معنی کیا جا سکتا ہے، بالکل صحیح، بارک اللہ فیک۔ منادى مضاف جیسے رب الکعبتی، ہم کہیں گے یا رب الکعبتی، ربنا یا ربنا، ربی یا ربی، صحیح جی۔ من يريد ان يقرأ بعد ذلك، هل منكم من قارئ؟ اس کا یہ فا جو ہے حرف عطف ہوتا ہے، حرف عطف میں تین جو ہے وہ واو، فا اور ثم۔ واو میں عطف کا معنی ہوتا ہے لیکن ترتیب برتیب نہیں ہوتی، جیسے اگر ہم کہیں جاء حامد و خالد، حامد آیا اور خالد آیا، تو اس میں حامد پہلے آیا خالد بعد میں آیا، یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے خالد بعد میں آیا ہو، حامد پہلے آیا ہو، یا ہو سکتا ہے ساتھ بھی آئے ہو، تو اس میں ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فا لگا دیتے ہیں جاء حامد فخالد، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ساتھ ہی آئے تھے اور پہلے حامد آیا تھا پھر خالد آیا تھا، لیکن دونوں کے درمیان زیادہ فرق نہیں تھا۔ اور اگر ہم کہتے ہیں جاء حامد ثم خالد، تو پہلے حامد آیا پھر کچھ وقت گزرا ہے جس کے بعد خالد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ واو اس کے بعد اگر مجرور ہے تو وہ قسم کا ہے، اگر مطلب مجرور کیسے، ویسے کانٹیکٹ سے بھی دیکھا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ مجرور کا مجرور کا عطف کر رہا ہو، واو جو مجرور ہے وہ قسم کے معنی میں آتا ہے اور اپنے بعد والے کو جر کرتا ہے، جبکہ عطف کے لیے ضروری نہیں ہوتا، اور واو قسم کا جو ہوتا ہے، خیر ابتدا تو اگر وداؤٹ کانٹیکس دیکھیں نا، وداؤٹ کانٹیکس تو واو عطف سے جملہ شروع نہیں ہوگا، پیچھے کوئی جملہ چل رہا ہوگا تو ہی وہ آگے چلے گا واو، لیکن جو قسم کا ہے جیسے والشمسی والضحیٰ، سورت شروع یہاں سے وہی ہے، تو یہ واو جو ہے قسم کا نہیں، جر تو کہیں پہ بھی آئے گا تو وہ جر دے گا قسم کا، اگر واو حرف جر کے طور پہ آ رہا ہے تو پھر یعنی جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں جلستو فی المسجد والبیتی، میں بیٹھا مسجد میں اور گھر میں، اب والبیتی دیکھیں گے تو واو کے بعد بیتی بھی مجرور ہے، لیکن اس نے کیا کہ مسجدی کا جو جر تھا وہ عطف کر دیا بیتی پہ، لیکن اب اس کو پیچھے کانٹیکس چاہیے تھا، بغیر کانٹیکس کے یہ نہیں کر سکتا، لیکن جو قسم والا واو ہے وہ بغیر کانٹیکس کے، واللہ اب پیچھے کوئی کانٹیکس نہیں، واللہ اللہ کی قسم۔ فیقوم، قام یقوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، یرن الجرس گھنٹی بجتی ہے پھر کھڑا ہوتا ہے مروان۔ جی آگے بڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکل ترجمہ ہے، میں بس لائک نہیں ہوں کہ میں کر سکوں فی الحال۔ این ذہبتن یا بناتی، آپ کہاں گئی تھی بیٹیوں، اے بیٹیوں، اے بناتی، اے میری بیٹی، اے میری بنتی نہیں ہے، بناتی ہی ہے، تو بیٹیاں ہی ہیں بس میری ہے، میری بیٹیاں، ٹھیک ہے، تو یہ میری کیونکہ یا موجود ہے، تو این ذہبتن آپ سب کہاں گئی تھیں اے میری بیٹیوں؟ ذهبنا لزیارت المدیرہ، مدیر، مدیرہ، مدیرتی، ذهبنا لزیارت المدیرتی، مدیرہ سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ ہم گئے تھے مدیرہ سے ملنے کے لیے، ان کی ملاقات کرنے، ان کی زیارت کرنے، صحیح۔ اما شی، لی، مدیرہ کی زیارت کرنے کے لیے، تو یہ لیے جو ہے یہ لیے کیسے کہیں گے؟ مدیر کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اما شیتن ام ذهبتن بالسیارۃ، مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے پیدل چلنا، ٹھیک ہے، تو یا آپ پیدل چل کے گئی تھیں یا گاڑی میں گئی تھیں؟ جی، مشینا، مشینا لأن بیتها قریب من مدرستنا، ہم پیدل گئے تھے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا ان کا گھر قریب ہے جی، ہمارے مدرسے سے، ہمارے مدرسے، ہماری اسکول سے، ہوا بین المسجد والمدرسۃ، کیا وہ مسجد اور مدرسے کے کیا درمیان میں نہیں، ہے؟ کیا نہیں، نہیں نہیں، وہ مسجد وہ اور مدرسے کے درمیان میں ہے، وہ کون ہے یہاں پہ؟ جو مدیر کا گھر جو گھر، بارک اللہ فیک، گھر جو ہے وہ مسجد و مدرسے کے درمیان، صحیح۔ اوجد، اوجد تنہا فی البیت، وجدہ یجدو کا مطلب ہوتا ہے پانے کا، وجدتن کیا تم سب نے پایا، ہاں اس کو ان کو مدیرہ کو، کیا تم نے ان مدیرہ کو پایا فی البیتی گھر میں، گھر میں، نعم وجدناہا، ہم نے پایا انہیں،
یعنی اس کو. صحیح. جلسنا عندها بیٹھے ان کے پاس یعنی اس کے پاس. ثلث ساعت ثلث ساعتن. ثلث ثلث 1/3. یہاں پہ ساکن ہے شیخ. اور ہاں یہاں لام ساکن ہے. ثلث ثلث یہ ثلث منصوب کیوں ہے سلمان بھائی؟ ثلث ساعتن. بارک اللہ فیک. آپ کا صابن سلو ہو گیا جی ظرف کی وجہ سے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. یہ نہیں ہوتا بس نکل گئی آپ کی. جلسنا عند ثلث ساعتن ہم بیٹھے ان کے پاس 20 منٹ. 1/3 آف این آور. 20 منٹ. ثلث ساعت 20 منٹ. 1 گھنٹے کے 3 حصے کریں گے. 20. وخرجنا من بیتها اور ہم نکلے ان کے گھر سے یعنی اس کے گھر سے فی الساعۃ الخامسۃ 5 بجے. 5 بجے. بالکل. ارأیتن المکنسۃ مکنسا کہتے ہیں جھاڑو کو. کنسا یکنسو کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو لگانا یا صفائی کرنا. مکنسا وہ آلہ جس کے ذریعے صفائی کی جائے جھاڑو لگائے. یا بنا تم اے بیٹیوں کیا آپ نے جھاڑو دیکھا ہے. صحیح بالکل صحیح. بحثت عنها بحث رأیتنا. رأا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کا. رأیتنا تم سب لڑکیوں نے دیکھا اے میری بیٹیوں جھاڑو کو. بحثت عن بحث یا بحث کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. مختلف معنی ہوتے ہیں لیکن خاص کر جب ان کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. بحثت عنها میں نے تلاش کیا اس کو. بحثت جی یا بناتو اے بیٹیوں میری نہیں آئے گا یہاں پہ. لیکن اگر یا بناتی کہیں گے تو پھر میری بیٹیاں ہو سکتا ہے. گھر پہ ندا تو منصوب دیتا ہے. کنسا یک. جی میرے خیال میں یہی ہوتا ہے کنسا یکنسو. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ندا تو منصوب دیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ اس کو پڑھ لیں. وہ ان کا ایک اور آن لائن بھی سوال آیا آپ لوگوں پڑھوں شیخ. کو. جی بحثت عنها بحثت عنها كثيرا وما وجدتها. کنسا یکنسو ہوتا ہے آپ کا. بحثت کنسا یکنسو. بحثت عنها میں نے ڈھونڈا. ڈھونڈا اس کو. بحثت کثیرا عنها میں نے اس کو ڈھونڈا. کثیرا بہت زیادہ. وما وجدتها وہ مجھے نہیں ملا. یا میں نے اس کو نہیں پایا. میں نے اس کو نہیں پایا. جھاڑو یہاں پہ ہوتی ہے گولتا کے ساتھ ہے. میں اردو میں بول رہا ہوں نا. میں ترجمہ تو اردو میں کر رہا ہوں نا. تو جھاڑو اردو میں تو ہوتا ہے نا. جھاڑو ہوتی ہے. اوکے بھائی جھاڑو ہوتی ہے. جھاڑو ہوتی ہے. کسی کسی کے یہاں جھاڑو ہوتا بھی ہے بھائی. دونوں چل سکتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں. چلے آپ جھاڑو ہوتی فل جھاڑو ہوتی ہے. ڈنڈی والا جھاڑو ہوتا ہے. ڈنکے والا اچھا بھائی ہوتی ہے بھائی. جی جب لگتی ہے تو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے وہ چیپٹر ختم کر لیں. ایک وہ ان کو اس کا منادہ کا اعراب بتانا ہے. جی انا انا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. صباحا. صباحا انا وضعتها. وضع یضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. میں نے رکھا تھا اس کو تحت السلم. سلم کہتے ہیں سیڑھی کو. هذا الصباح اس صبح یا آج صبح. ٹھیک ہے صباح صبح نہیں ہے صباح ہے. انا وضعتها میں نے اس کو رکھا تحت السلم سیڑھی کے نیچے. هذا الصباح آج صبح. اس صبح دس مارننگ. آج صبح سیڑھی. شیخ اس میں زبر کیسے ہے؟ وہ زبر صباح. سلمان بھائی زبر کیسے؟ ظرف ہے. ظرف ہے منصوب ہے. وقت بتا رہے نا آج صبح. ظرف ہوگا منصوب. مجرور بھی آ سکتا ہے. یہاں پہ فی مقدر ہے. فی هذا الصباح ہی آگا. مرفوع نہیں آگا. اگر مبنی ہوگا تو دیکھے گا. یا امی یا امی اے امی میری اے امی. میری امی. صحیح. افی الثلاجۃ ماء بارد نحن عطاش. افی الثلاجۃ ثلاجہ کہتے ہیں فریج کو. کیا فریج میں پانی ہے ٹھنڈا. ٹھنڈا پانی ہے. ہم پیاسے ہیں. ہم پیاسے ہیں. عطاش کس کی جمع ہے؟ عطشان. عطش. عطشان جی فعال کے بدل. جی ابشر ابشر. ابشر کا مطلب ہوگا خوشخبری ہے یا خوش ہو جاؤ. فیہا ماء بارد اس میں پانی ہے ٹھنڈا. ٹھنڈا پانی. پانی ہے ٹھنڈا نہیں. ٹھنڈا پانی. ٹھنڈا پانی. وعصیر ابشر خوش ہو جائیں. بشارت ہو آپ کے لیے. وعصیر برتقال. برتقال. ہم کتنی اچھی امی ہے نا ٹھنڈے پانی کے ساتھ ساتھ. جی عصیر شربت برتقال اورنج کینو. ٹھیک ہے ابھی کینو کی ٹائپ سے نہیں پوچھے گا کون سا والا وہ موسمی یا مالٹا یا پتہ نہیں. بس برتقال برتقال ہوتا ہے. اسے سلاجہ بھی ہوتا ہے. اور تلا تا سے تا کا مجھے نہیں پتا لیکن یہ تا اور صاحب بولنے میں عرب جو ہے اب وہ بولنے میں کرتے ہیں. سلج جو ہے برف کو کہتے ہیں. سلاجہ پہ مبالغہ. برتقال کو اورنج کینو یار نہیں پتا مجھے. اچھا پرتگال عربی میں
اچھا سوال ہے، اچھا کہنا صحیح المکنسہ مؤنث ہے. اچھا جی آپ کا اگلا پیریڈ کس میں سے نظام تو ویٹ کر رہے ہوں گے. میں ذرا جلدی سے بتا دوں یہ جو ان کا سوال آئے گا. ہاں ابشر خوش ہو جاؤ جی. لأنہ اس لیے کہ اچھا اگر یا لگاتے ہیں میں گھر سے ہی نکلا تھا. اچھا یا اگر حامد کی بیٹیاں کہیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یا بناتی جمع مؤنث سالم ہے, اس کا منصوب جو ہے وہ کثرت سے آتا ہے. ٹھیک ہے, یا بناتی حامدن حامد کی بیٹیوں. اگر صرف یہ ہے تو پھر پڑھیں گے یا بناتو. ٹھیک ہے, جب مضاف ہوگا منادا تو وہ منصوب ہوگا. آپ اس کی جگہ ایک اگر بیٹی کر دیتے ہیں تو پھر کیسے کہیں گے؟ بنتا یا بنتا حامد. مضاف منادا جو ہے وہ اصلا منصوب ہوتا ہے, اصلا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے کیونکہ اس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے, وہ مفعول ہوتا ہے پکار کا. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ مضاف نہیں ہوتا یعنی مفرد کلمہ ہوتا ہے, مضاف نہیں ہوتا, تو پھر اس کو جو ہے جس چیز پہ وہ رفع میں آتا ہے اس چیز پہ مبنی کر دیا جاتا ہے, یعنی اس کو ضمہ پہ مبنی کر دیا. اب یہ چینج نہیں ہوگا, لیکن یہ کیسے پتا چلا یہ مبنی ہے؟ کیونکہ یہ تنوین ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اصل میں اس کو تنوین ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا لیکن اب تنوین نہیں آ رہا ہے, یہاں پہ اس کو ضمہ پہ مبنی کر دیا ہے. یا بناتو اے لڑکیوں, اصل میں تھا بناتن لیکن اس کو کر دیا بناتو. اگر آگے کچھ مضاف نہیں لگا, اگر اس کو ہم یہ کہیں گے بنا تی صرف یا بناتی تو پھر یہ کسرہ کس چیز کی علامت ہوگا؟ یہ کسرہ علامت ہوگا کہ یہاں پہ ایک یا متکلم جو ہے وہ محذوف ہے, اے میری بیٹیوں. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں بہت جگہوں پہ آتا ہے, جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی, اور یہ اصل میں کیا ہے؟ لیعبدونی. تو یہ یا جو ہے مختلف جگہوں پہ حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کا کسرہ باقی رکھا جاتا ہے علامت کے لیے. ٹھیک ہے جی, تو آپ اس کو جیسے آیا تھا نا ارأیتن المکنسۃ یا بنا, اب آپ اس کو یا بنا تو بھی کر سکتے ہیں یا بنا تی بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. یا بنا تو میں اعراب ہے یہ کہلاتا ہے مبنی علی الضم فی محل النصب, مبنی ہے ضمہ پر فی محل النصب, نصب کی جگہ پر, کیونکہ یہ جگہ جو ہے منادہ کی وہ منصوب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اس کا اعراب ہوگا مبنی علی الضم, ضمہ پہ یہ مبنی ہے, جگہ جو ہے وہ نصب. ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث کو جو رد کیا جاتا ہے اس کے پیچھے دو سبب ہوتے ہیں, یا تو حدیثی سند میں انقطاع ہوتا ہے یا راوی کے اندر جرح. حدیثی سند میں جو انقطاع ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ظاہری اور دوسرا مخفی. اور راوی کے اندر جو تعان کیا جاتا ہے, جو جرح کی جاتی ہے, تو وہ یا تو راوی کی عدالت کی وجہ سے یا راوی کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک ضبط کی صفت ہوتی ہے, حافظے کی کمی, حافظے کا نہ ہونا, تو حافظے کی جہت سے اس کے اوپر جو ہے تعان کیا جاتا ہے. تو بہرحال ہم جب پڑھ رہے تھے تو راوی کی عدالت کے اعتبار سے جو اس کے اندر تعان کیا جاتا ہے ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ وہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جھوٹ بولتا ہو. اسے راوی کو کذاب کہا جاتا ہے یا وضاع احادیث گھڑنے والا کہا جاتا ہے, اور ایسی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے. موضوع یعنی گھڑی ہوئی یا گری ہوئی. تو ہم نے حدیث موضوع پڑھی تھی کہ حدیث موضوع کسے کہتے ہیں اور حدیث گھڑنے کے پیچھے عموماً کیا اسباب ہوتے ہیں. جو لوگ حدیث گھڑتے ہیں تو ان کے پیچھے نظر مقاصد کیا ہوتے ہیں. هو الحدیث المکتوب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی سندہ راو کذاب. حدیث موضوع ایک ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ ہوتی ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ہوتا ہے جو کہ کذاب ہوتا ہے. کذاب فعال کے وزن پر اسم مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے اندر معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے. دوسرے نمبر پر ہے المتروک. ترک یترک سے ہے المتروک, چھوڑا ہوا, اور اسی سے ہے الطریقۃ. طریقۃ تا سے, یہ ہوتا ہے نا طریقہ, وہ نہیں, الطریقۃ تا سے. طریقہ یہ اس انڈے کے خول کو کہتے ہیں کہ جب انڈا ٹوٹتا ہے اور اس سے جو چوزا ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے تو پیچھے جو انڈے کا خول باقی رہتا ہے اس کو الطریقہ کہتے ہیں عربی زبان میں, اس لیے کہ اب وہ کسی کام کے نہیں ہوتا اور وہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے. جی ہاں, ترک کیا ہوا.
हुआ मा कान फी सनदिही राविन मुत्तहमुन बिल कदिब व हुवा बि अन युरफ अर्रावी बिल कदिब फी कलामिही मअ अन्नास औ अन यनफरिद बिमा युखालिफुल कवाइद अल मालूमत मिन अद्दीन। मतरूक हदीस वो होती है, हुआ मा कान फी सनदिही राविन, ऐसी हदीस कि जिसकी सनद के अंदर एक ऐसा रावी हो कि मुत्तहमुन बिल कदिब, कि जिसके ऊपर तोहमत लगाई गई हो झूठ की। हमारे यहाँ आम तौर पर तोहमत जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इल्ज़ाम के मानों में होता है, लेकिन यहाँ पर यानी जो तोहमत है तो माना यह है कि ये महज इल्ज़ाम नहीं होता, ये झूठ बोलता होता है, यानी झूठ बोलने का इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया होता है, झूठ बोलने का इसके ऊपर ऐब लगाया गया होता है। और यह है कि वह हुआ भी अन युरफ रावी, वो इस तरीके से कि रावी मारूफ हो बिलकदिबी फी कलामिही मअ अन्नास, बिलकदिबी झूठ बोलने के हवाले से, फी कलामिही मअ अन्नास लोगों के साथ गुफ्तगू में। एक ऐसा रावी कि जिसकी सनद के अंदर मुत्तहम बिलकदिब रावी हो, और वो ये है कि रावी मारूफ हो झूठ बोलने के साथ, लोगों के साथ गुफ्तगू करने में। अहादीस नबविया के अंदर झूठ बोलना मारूफ नहीं है, लेकिन आम गुफ्तगू के अंदर वो झूठ बोलता है। औ अन यनफरिद, या फिर यह है कि वो अकेला हो, बिमा किसी ऐसी हदीस को रिवायत करने में, औ अन यनफरिद, या ये कि वो अकेला हो, बिमा किसी ऐसी हदीस के साथ रिवायत करने में, युखालिफुल कवाइद अल मालूमत मिन अद्दीन, युखालिफु जो हदीस मुखालफत कर रही हो, अल कवाइद ऐसी बुनियादी बातों का, अल मालूमत मिन अद्दीन जो दीन से मालूम है। मिसाल के ऊपर नमाजें फर्ज 5 हैं, अब कोई रावी जो हदीस नबविया के अंदर झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन कोई ऐसी बात जिक्र कर देता है जिससे नमाज के 5 होने के बारे में शक पैदा हो, तो जाहिर बात है कि अब इसकी ये हदीस यही समझी जाएगी कि ये तो आप अलैहिस्सलाम पर हदीस में झूठ बोलने के वाले से मारूफ नहीं है, लेकिन ये जो उसने बात कही है ये दीन के मुखालिफ है। लिहाजा अब गालिब गुमान यही है कि अगरचे यह हदीस नबविया में झूठ बोलने में मारूफ नहीं है, लेकिन इसकी हदीस बतला रही है कि शादी झूठी है। ठीक है, तो रावी का हदीस नबविया के अंदर झूठ बोलना मशहूर ना हो, आम गुफ्तगू के अंदर झूठ बोलना मशहूर हो। और दूसरी बात यह कि या फिर वो ऐसी रिवायत करे कि जो दीन के कवायद और दीन के उसूल के मनाफी हो, तो ऐसी हदीस को भी रद्द कर दिया जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि इसके हदीस का रावी आम गुफ्तगू के अंदर झूठ बोलता हुआ पाया गया है, और दूसरा कि जो रिवायत कर रहा है एक मामला दीन के अंदर मुसल्लम है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर तलाक का मामला है, खुला का मामला है, निकाह का मामला है, दीन इस्लाम के अंदर जितने भी हैं उनकी शरायत, उनकी सारी चीज़ें हमें मालूम है। मसला निकाह के अंदर वली की हैसियत हमें मालूम है, लेकिन कोई ऐसी रिवायत बंदा पेश करता है जिससे पता चलता है कि वली की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर क्या होगा? दीन के मुसल्लम कवायद की इसने मुखालफत की है, लिहाजा उसकी हदीस को रद्द कर दिया जाएगा। ये खुद लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, यानी तयशुदा, दीन इस्लाम के तयशुदा उसूलों की मुखालफत कर रहा हो। जी हाँ, तस्लीम, दीन इस्लाम के अंदर ऐसे कुछ मामलात हैं जो तयशुदा हैं, जो तस्लीम कर लिए गए हैं, हर एक के यहाँ वो कबूल हैं। अब कोई बंदा कोई नई है हदीस लेकर आता है कि जिनमें उनका नक़द है, वो उनको तोड़ता है और उनकी मुखालफत पेश करता है हदीस के जरिए से, और वो बंदा भी वो है कि जो आम गुफ्तगू के अंदर झूठ बोलता है, तो अब इस हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा मर्तबा किसका है? बड़ा मर्तबा यानी जो बंदा मौजू हदीस, मौजू हदीस, ठीक है ना, यानी बुरे होने में, बुराई के एतबार से मौजू, ये जो वो ज़्यादा कभी है, या ये मतरूक हदीस मौजू, क्योंकि उसके अंदर तो सरी वो झूठ बोल रहा होता है। वो आगे आ रहा है, मतरूक जो है ना, वो यानी वो जो आप कह रहे हैं वो मुनकर होता है, वो जो रावी बयान कर रहा होता है वो हदीस दीन के एक तो कवायद के मुखालिफत में नहीं होती, दीन के मुकम्मल जो कवायद जिक्र किए गए होते हैं ना, तो वो उनकी मुखालफत में नहीं होती, यानी मुसलम कवायद में के मुखालिफ नहीं होती। और दूसरा है कि वो जो रावी होता है तो वो ना तो आमतौर पर झूठा होता है, और ना हदीस नबी के अंदर झूठ बोलता हुआ मशहूर होता है, और ना ही वो आम गुफ्तगू के अंदर जो वो झूठा मशहूर होता है, तो उसके अंदर ज़ोफ पाया जाता है। वो आगे आ रहा है। सही, असल में मुखालफत जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। मुखालफत मतलब है कि कोई बंदा किसी हदीस को किस हद तक बयान करता है और कोई उसके अंदर कुछ अल्फाज का इजाफा कर देता है। जो ना शाज़ जो है, शाज़ क्या वो हमेशा ज़ईफ होती है? उसके लिए इब्तदाई हुक्म यह है कि उसको कबूल नहीं किया जाता, लेकिन शाज़ की किस्में होती हैं।
کبھی وہ مخالفت میں ہوتی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا، اور کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام بات ذکر کی گئی ہوتی ہے تو شاذ کے اندر جو ہوتا ہے اس کو خاص کیا گیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں پر یہ ذکر ہے کہ فلاں کا اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کو غلام آزاد کرنا ہے، سب یہی ذکر کرتے ہیں، لیکن شاذ روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ غلام مسلمان ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ بھی وہی ذکر کرتا ہے کہ اگر فلاں کسی سے گناہ ہو گیا، مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ، یہ تو چلو اس بارے میں آیتیں موجود ہیں کہ فلاں گناہ کے سزد ہونے کا کفارہ یہ ہے کہ بندہ غلام آزاد کرے، سب یہی روایت بیان کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہی کہتا ہے کہ وہ غلام مسلمان ہونا چاہیے۔ اب یہ شاذ ہے لیکن وہ ان کی مخالفت نہیں کر رہا، ایک اضافی قید لگا رہا ہوتا ہے، تو شاذ ہمیشہ ضعیف نہیں ہوتی۔ جی ہاں، متروک کا معنی ہوتا ہے چھوڑا ہوا، ترک یترک سے اسم مفعول ہے۔ جی ہاں، اگر یہ راوی جو عام گفتگو کے اندر جھوٹ بولتا ہوا پایا گیا ہے، وہ ایسی روایت جو کہ دین کے بنیادی معاملات کی مخالفت میں ہے اور وہ ان کو روایت کرنے میں اکیلا ہے، اگر اس کے ساتھ یعنی بہت سارے دیگر ثقہ راوی بھی وہی روایت کرتے ہیں، یہ بھی اکیلا ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کی بات کی تو اہمیت نہیں ہے۔ یعنی 10 بندے عاقل بالغ بات بیان کر رہے ہوں، ان میں سے چھوٹا بچہ بھی ان کے ساتھ ہو تو بندہ اس کی طرف توجہ نہیں دے گا نا۔ هو ما كان في سنده راو متهم بالكذب وهو بأن يعرف الراوي بالكذب في كلامه مع الناس أو أن ينفرد بما يخالف القواعد المعلومة من الدين۔ اس کے بعد ہے منکر، تو اس میں وہ مخالفت بھی کریں قید لگانے کے ساتھ، تب شاذ ضعیف ہوگی۔ جی ہاں، شاذ راوی جو ہوتا ہے وہ خود ثقہ ہوتا ہے، شاذ راوی جو روایت کر رہا ہوتا ہے وہ خود ثقہ ہوتا ہے، لیکن وہ دیگر ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب وہ خود ثقہ ہے جو وہ روایت بیان کر رہا ہے وہ ثقہ راویوں کی مخالفت میں ہے، کوئی اضافی قید کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اضافی شرط کا معاملہ نہیں ہے، بالکل مخالفت میں، یعنی وہ روایت بیان کریں کہ یہ کام اس طرح کرنا جائز ہے اور یہ ثقہ راوی کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے، یوں مخالفت ہے، ٹھیک ہے، تو اسی صورت میں اس ثقہ راوی کی روایت کو شاذ قرار دے کر قبول نہیں کیا جاتا۔ المنکر، انکر ینکر انکارا سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، انکار کیا ہوا، اور انکار یہ ضد ہے اقرار کی، انکار یہ ضد ہے اقرار کی۔ اس کی تعریف کے اندر دو باتیں ہیں، لہو قسمان، اس کی دو قسمیں ہیں منکر کی۔ ہوا ما کان فی سندہ من طعن بفحش الغلط او کثرت الغفلہ او الفسق۔ منکر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند کے اندر ایسا راوی ہو، من طعن، کہ جس کے اوپر جرح کی گئی ہے، جس کے اوپر جرح کی گئی ہے، کہ اس حدیث کی سند میں ایک ایسا راوی ہے کہ بفحش الغلط، کہ جو فاحش الغلط ہے، کثرت سے غلطیاں کرتا ہے۔ مزید ان کی وضاحت آگے آئے گی کہ فحش الغلط، کثرت الغفلہ اور فسق کیا ہے، مزید آئے گا۔ بہرحال تو منکر کی تعریف کے اندر دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ منکر حدیث ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جس حدیث کی سند کے اندر جو راوی ہو تو اس کے اندر 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی پایا جائے تو وہ حدیث منکر ہوگی۔ ایک یہ کہ اس کے اندر ایک راوی ہو منطعن، کہ جس کے اوپر جرح کی گئی ہے، بے فحش الغلط، کثرت سے غلطیاں کرنے کی وجہ سے، او کثرت الغفلہ، یا زیادہ تر غافل رہنے کی وجہ سے، او الفسق، یا گناہ کی وجہ سے۔ ایک حدیث کی سند میں ایک ایسا راوی ہے کہ جس کے اوپر علماء نے کہا ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ بہت زیادہ حدیث میں غلطیاں کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کثرت سے غافل رہتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر گناہ کی کوئی عادت پائی جاتی ہے، تو ایسی حدیث کو منکر کہا جاتا ہے۔ یہ منکر کی پہلی تعریف ہے۔ منکر کی دوسری تعریف یہ ہے، جو پیچھے ہم نے شاذ کی تعریف پڑھی تھی نا، اسی سے ملتی جلتی تعریف ہے، اور وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ حدیث شاذ کسے کہتے ہیں؟ ثقہ راوی دیگر ثقہ راویوں کی مخالفت کرے، جی ہاں، یا اپنے سے زیادہ اوثقی مخالفت کرے، تو اس حدیث کو شاذ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس ثقہ راوی کی جگہ پر ضعیف ہو، ٹھیک ہے نا، ثقہ راوی کی جگہ پر ایک ضعیف ہو، تو پھر اگر وہ دیگر ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے تو اس ضعیف کی روایت کو منکر کہتے ہیں۔ وہی شاذ والی تعریف ہے، لیکن وہاں مخالفت کرنے والا ثقہ ہوتا ہے، یہاں پر مخالفت کرنے والا ضعیف ہوتا ہے۔ تو منکر کی دو تعریفیں ہیں۔ دوسری تعریف یہ ہے، ہوا یہ کیسی حدیث ہوتی ہے، ما رواہ الضعیف، کہ جس کو ضعیف راوی روایت کرتا ہے، مخالفاً، مخالفت کرتے ہوئے، لما ایسی روایت کی، رواہ ثقۃ،
کہ جس کو ثقہ نے روایت کیا ہو. منکر حدیث ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جس کو ضعیف راوی روایت کرتا ہے مخالفت کرتے ہوئے اس حدیث کی کہ جس کو ثقہ نے روایت کیا ہے. وَضِدُّهُ الْخَبَرُ الْمَعْرُوفُ، اور اس کے ضد میں جو دیگر ثقہ راویوں کی، ایک ضعیف کی روایت اس کو منکر کہیں گے، تو پھر ثقہ راوی جو اس منکر کی ضد میں ہے اس کو کیا کہیں گے؟ معروف. وَضِدُّهُ، اور اس کی ضد ہوتی ہے الخبر المعروف، خبر معروف. یہاں پر ضعیف راوی کی روایت کو کہیں گے یہ منکر ہے، اور ضعیف کے مد مقابل جو دیگر ثقہ راوی ہیں ان کی روایت کو کہیں گے کہ یہ معروف ہے. اور اگر مخالفت کرنے والا ایک ثقہ ہے، مد مقابل دیگر راوی بہت زیادہ ثقات ہیں، تو اس ثقہ راوی کی روایت کو کیا کہا جائے گا؟ شاذ. اور اس کے مد مقابل جو دیگر راوی ہیں ان کی روایت کو کیا کہا جائے گا؟ محفوظ. محفوظ. ان تین اوصاف میں سے ایک بھی وصف، منکر کی تعریف میں جو دو باتیں ذکر کی گئیں اور پہلی بات کے اندر تین اوصاف کا ذکر ہوا تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی وصف راوی کے اندر پایا جائے گا تو وہ راوی وہ منکر کہلائے گا. راوی ضعیف ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ احوال کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، راوی کے احوال اس بارے میں علماء کلام کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ایسے نہیں کہ کوئی بندہ اچانک آ کر بیان کر دے تو اس کی حدیث لے لیں گے. ظاہری بات ہے اس کا علم دیکھا جاتا ہے، اس کا تقویٰ، اس کی ورع دیکھی جاتی ہے، اس کی دینداری، للہیت، اور پھر یہ ہے کہ جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا حافظہ کس قدر ہے، دیگر علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مثلا یہ آپ اس ادارے کے اندر بروج کے اندر پڑھ رہے ہیں، کیا ایسے تو نہیں ہے نا کہ کوئی بھی سڑک پر بندہ چلنے والا ہو بروج والے سے کہیں گے بھائی آؤ تم اگر کلاس لے لو؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا. ظاہری بات ہے جس کو وہ استاد مقرر کریں گے تو اس کا پیچھے پورا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے، اس نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں، یہ آگے پڑھا رہا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، ہمارے ساتھ میل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. وہ ساری چیزیں چیک کر کے اور پھر جو ہے وہ جب ایک کو مقرر کیا جاتا ہے. تو محدثین بھی جب جاتے تھے کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے تو پوری اس بارے میں معلومات لیتے تھے، اور ان کے جو شاگرد ہوتے تھے یا ان کے ہم اثر ساتھی تو اس کے احوال معلوم کر کے پورے اس کے حالات تحریر کر لیا کرتے تھے. اوپر جو ہم نے متروک کے بارے میں پڑھا، امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مشہور واقعہ ہے جو ہے نا، وہ آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بندہ جو عام احادیث نبویہ کے اندر جھوٹ نہیں بولتا تھا. احادیث نبویہ تو کیا عام گفتگو کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ایک حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ جانور کو یعنی گھاس کا دھوکہ دے رہا تھا کہ اپنی یوں جھول بنا کر جس طریقے سے تاکہ جانور یہ سمجھے کہ اس کی جھول کے اندر کوئی چیز موجود ہے اور جانور کو بلا رہا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ اس سے حدیث لینے کے لیے گئے، دیکھا کہ اس نے یہ اپنی جھولی بنائی اور جو وہ جانور کو بلایا، حالانکہ جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا. جب جانور قریب آیا تو جھولی کو کھول دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ بندہ جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، ممکن ہے کہ احادیث کے اندر بھی جو دھوکہ دے، لہٰذا اس کی حدیث نہیں لی اور واپس آ گئے. پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کر کے گئے تھے. تو یہ محدثین کے اندر یہ ورع ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کے آدمی کی حدیث کو لینے سے گریز کرتے تھے کہ جس کے اندر تھوڑا سا بھی شک و شبہ معلوم ہوتا تھا. اس کے بعد جو ہمارے پاس اقسام ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے کہ یعنی منکر کی کہ جس میں ایک راوی دوسرے راوی کی جو ہے مخالفت کر رہا ہوتا ہے. تو مخالفت کی جو ہے وہ کی ایک اقسام ہے. ان میں سے ایک ہے مدرج. مدرج یہ بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے. ادرج یدرج ادراج یعنی درج کرنا. مدرج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درج کرنا. اور درج کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کے اندر دوسری چیز کو داخل کرنا. ایک چیز کے اندر دوسری چیز کو داخل کرنا، اس کو کہتے ہیں درج کرنا. آپ کہتے ہیں نا کہ مندرجہ ذیل، مطلب جو نیچے آ رہے ہیں. تو ادراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اندر کسی چیز کو داخل کرنا. تو مدرج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داخل کی ہوئی. مدرج داخل کی ہوئی. سر ادراج کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا. احادیث کو جمع کرنے کا جو کام ہے وہ محدثین نے کر دیا، احادیث جمع کرنے کا کام. باقی جہاں تک ان احادیث کی جانچ پرکھ کا معاملہ ہے تو حدیث کی سند کے اندر جو راوی ہوتے ہیں ان کے حالات بھی علماء نے لکھ دیے. ٹھیک ہے نا، علماء نے ان کے اوپر جرح بھی کر دی، ان کی تعدیل بھی کر دی، ان کے احوال بھی لکھ دیے. تو آنے والے وقت میں بھی موجودہ جیسے جو نماز کریم میں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کام کیا کہ حدیث کی سند کے اندر راویوں کو دیکھا، ان کے احوال کو دیکھا، اور ان کے اوپر علماء نے جو جرح و تعدیل کی تھی تو سب کو دیکھا کس کی بات زیادہ راج ہے. ایک ایک راوی کے اوپر انہوں نے باقاعدہ کام کیا، اس کے احوال پڑھے، اور اس کے بعد حدیث کی ایک سند کے اوپر حکم لگایا کہ حدیث کس درجے کی ہے. تو یہ کام تو ہے وہ ہو سکتا ہے. باقی احادیث جمع کی جا چکی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ موجودہ دور میں کسی بندے کے پاس کوئی حدیث ہو اور کہ حدیث کی کسی کتاب کے اندر ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا.
वो कुछ उलमा ने, यानी जिस तरीके से हम कहें ना कि तमाम तर अहादीस के ऊपर तमाम तर उलमा ने तमाम अहकामात लगा दिए, ऐसा नहीं है। या कुछ अहादीस के ऊपर जो वो हुक्म अभी भी बाकी है, जैसे तबरा मौजम तबरानी कबीर के अंदर आप देखें, सगीर के अंदर देखें, औसत के अंदर देखें, और इसके अलावा जो है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, तो इस तरह की हदीस की बड़ी बड़ी किताबें हैं कि जिनके ऊपर कुछ पर काम हुआ है, कुछ पर उलमा ने काम नहीं किया। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बस बंदा इसके लिए बाकायदा, यानी समझे एक एक जिद के लिए काम करने के लिए बंदे को पूरी उम्र चाहिए। और जाहिर बात है कि ऐसा कौन करता है? जो बंदा करता है तो अल्लाह ताला उसको इज्जतों से नवाजता है दुनिया में। यानी आप इसे अंदाजा लगाए ना कि आप सुबह के वक्त अपने काम काज करते हैं, शाम के वक्त आते हैं, यहाँ जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ 5 साल तो कि आप 10 साल भी पढ़ेंगे ना, जाहिर बात तो ये नाकाफी है, ये नाकाफी है। वजह यही है कि इसके लिए बाकायदा पूरा पूरा वक्त चाहिए होता है। यूँ समझे कि ये आपको जो ना वो जो हल्का फुल्का नाश्ता करवाया जाता है ना, ये वो भी नहीं है। हल्के फुल्के नाश्ते से पेट नहीं भरता। आमतौर पर आपको खाने की जगह पर रोजाना आपको थोड़ी थोड़ी चटनी दे दें, आप गुजारा नहीं कर पाएंगे। तो ये समझे कि आप चटनी आपको दी जा रही है बस। शुरुआत इब्तिदा भी यही, इंतहा भी यही है, 5वीं तक आप ऐसे ही चलेंगे। मैं आपको मायूस नहीं कर रहा, लेकिन आपको जो ना तल्ख हालात से जो ना वो आगाह कर रहा हूँ। तो इसके लिए मजीद मेहनत दरकार है। मतलब आपका सिर्फ यहाँ पढ़ना काफ़ी नहीं है, इजाफी क्लासें लेना, आपके पास यूट्यूब में दुरूस हैं, आप किसी से ऑनलाइन पढ़ें, आपकी मस्जिद का इमाम है, करीबी साथी है, कोई आलिम है, कोई आलिमा है, किसी न किसी से राब्ते में रहकर और रसूख मजीद पैदा करना होगा। बाकी तो ये एक यानी दरस निज़ामी वाला जो सिस्टम है, तो ये सिर्फ एक किस्म का थोड़ा सा तारुफ होता है। असल तो बंदे ने मेहनत खुद ने करनी होती है। सलफ़ सालिहीन ने कौन सा जो है वो 8 साल दरस निज़ामी पढ़ा या 5 साल पढ़ा? वो एक एक इल्म के लिए जाते, किसी आलिम के पास ठहरते और वहाँ साल, 1.5 साल, 6 महीने जितना वो रहते, इल्म उनसे हासिल करते, उसके अंदर महारत हासिल करते, फिर दूसरे के पास जाते, उसके अंदर कोई और महारत होती, सबका इल्म पढ़ा होता, वो भी उससे बड़ी किताबें पढ़ते, मजीद कुछ इल्म हासिल करते। तो ये तरीक़ेकार था। मौजूदा दौर में तो एक सहूलत मुहैया कर दी जाती है बच्चों के लिए कि चलो ये 8 साल दरस निज़ामी है, 5 साल है। तो बात हो रही थी ना कि सनदों के ऊपर कलाम के हवाले से, तो इसके लिए पूरी जिंदगी चाहिए होती है। सही। तो मौजूदा दौर में हम किसी की सीरत के बारे में इंटेलिजेंस जो होती हैं और किसी बंदे को उठाना चाहती हैं, तो क्या करती हैं? 3-4 बंदे को ना उस बंदे की फाइल दे देते हैं ना कि बंदे के बारे में मालूमात करो कि ये बंदा है क्या। और इन 4 बंदों का भी आपस में कोई राब्ता नहीं होता, हर बंदा अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करता है। उसके बाद भी बंदे को उठाते और पता चलता है सबकी रिपोर्टें गलत थी। ऐसा होता कि नहीं होता? बाद में बंदे को छोड़ दिया जाता है, ऐसा होता है ना। ये सब इसी वजह से होता है कि हम मौजूदा दौर में बावजूद इसके कि ये यानी है बंदे की लोकेशन ट्रेस हो सकती है, मालूम किया जा सकता है कहाँ पर है, किससे बातें कर रहा है, कौन सी सिम इस्तेमाल कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या, हर चीज़ बंदे को मालूम हो सकती है मौजूदा दौर में। मुहद्दिसीन के दौर में इस तरीके से कोई भी चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी जो उन्होंने काम किया वो मौजूदा दौर की एजेंसियाँ नहीं कर पाती। किसी बंदे के बारे में मुकम्मल सही मालूमात, यानी इस कदर तरक्की याफ्ता दौर में भी सही मालूमात हम नहीं ले पाते। तो उन्होंने उस दौर के अंदर क्या काम किया होगा, क्या उन्होंने मेहनत की होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है और पूरा इसमें अदल और इंसाफ करना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि रावी के बारे में कोई बंदा ऐसी बात कह दे जो उसका अहल नहीं है और बंदा उस वजह से वो हदीस को रद्द करने का सबब बन जाए। ये सारी जो है जिम्मेदारी बंदे के ऊपर आयद होती थी। बिल्कुल। आगे है अल मुदरज, दर्ज किया हुआ मा उदखिला फी सनदिही औ मतनिही मा लैसा मिन्हु। मुदरज ये है कि जिस हदीस की सनद में या उसके मतन में दाखिल किया जाए मा ऐसी चीज लैसा मिन्हु जो उसमें से नहीं है, बिला फसलिन, बगैर फासले के। मुदरज ये होती है कि हदीस की सनद में या हदीस की मतन में, हदीस की सनद में रावियों के नामों के दरमियान किसी नाम का इजाफा कर दिया जाए, या हदीस के मतन के अंदर जो है वो कोई हदीस जिक्र करते हुए और किसी ऐसे लफ्ज का इजाफा कर दिया जाए जो हदीस का असल लफ्ज नहीं है, बल्कि वो यानी इजाफी लफ्ज है या सहाबी के अल्फाज है। अच्छा, अब ये है कि इसकी जो ना बहुत सारी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर इसकी जो है वो एक हदीस है कि इदराज जो होता है ना, ये हदीस के मतन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ के बाद जो मतन शुरू होता है तो उस मतन में कभी तो इदराज शुरू में होता है, कभी दरमियान में होता है और कभी आखिर में होता है, और कभी सनद के दरमियान में होता है। ठीक है ना, सनद बयान करते करते और बंदा कोई बात जिक्र कर देता है तो जो शागिर्द होते हैं ना वो समझते हैं शायद ये इस सनद का हिस्सा है, या ये है कि ये इस सनद का एक मतन है। मिसाल के तौर पर एक मुहद्दिस थे, हदीस सनद हदीस जो ना वो लिखवा रहे थे अपने शागिर्दों को, हद्दसना फुलान अन फुलान, पूरी सनद जिक्र करवा रहे थे। तो अचानक उनका शागिर्द मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। तो शागिर्द बड़ा नेक था, उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखा, हदीस की सनद लिखवा रहे थे, शागिर्द सनद लिख रहे थे, उनको देखा और अपनी तरफ से एक बात जिक्र कर दी। बात जिक्र यह की कि जो बंदा रात के वक़्त जो है वो अच्छी इबादत करता है तो दिन के वक़्त उसका चेहरा पुर रौनक होता है। मन क़ाला सलातुहु बिल्लैल हसन वजहुहु बिन्नहार, कि जिस बंदे की रात की इबादत अच्छी होती है तो दिन के वक़्त उसका चेहरा पुर रौनक होता है। अब मुहद्दिस हदीस लिखवा रहे थे, सनद लिखवाते लिखवाते ये अल्फाज बयान कर दिए। अब शागिर्दों ने क्या समझा कि शायद ये हदीस है,
तो ये क्या होगा, ये हो गया इदराज। ऐसे ही आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यतहन्नतु, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार हिरा के अंदर तहन्नुस किया करते थे। तहन्नुस क्या है? अब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के बजाय किसी और रावी ने जिक्र कर दिया, वह हुआ तअब्बुद, वो इबादत करना है। अब हदीस के अंदर एक इजाफी लफ्ज जिक्र कर दिया गया, जैसे हाफिदु अला सलात व सलातिल वुस्ता, ठीक है ना। तो सलातिल वुस्ता की तफसीर कुछ मुफस्सिरीन ने जिक्र की सलातिल असर। तो अब ये क्या है? ये है इदराज, दर्ज कर देना, दाखिल कर देना बगैर फासले के। सुनने वाला ये समझे कि शायद ये जो है हदीस का हिस्सा है। आपने मशहूर हदीस सुनी होगी, आपने पहली क्लास में पढ़ी होगी कि तबलुगुल हिलियतु मिनल मुमिन हैतु यबलुगुल वुदू, क़यामत के दिन मोमिन का ज़ेवर वहीं पहुंचेगा जहां तक उसका वुदू पहुंचता है, ठीक है ना। और इसी तरह जो है वो हदीस के अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु जो है वो अपने वुजू के आज़ा को ऊपर तक धोया करते थे। तो उस वक्त उसके बाद जो उन्होंने अल्फाज बयान फरमाया ना कि वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के अपने अल्फाज हैं, फमन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फल्यफ़अल। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना उम्मती युदअऊन यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुदू, क़यामत के दिन मेरी उम्मत को जब बुलाया जाएगा तो वुजू के आज़ा चमक रहे होंगे। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। अबू हुरैरा जब वुजू कर रहे थे तो वुजू के आज़ा को उन्होंने ज़्यादा ऊपर तक धोया, हाथों को बाजुओं तक, कंधों तक, और पाँव को पिंडलियों समेत तकरीबन धोया। आगे उन्होंने फरमाया कि तुम में से जो इस रौनक को, इस चमक को बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ाए। अब ये अल्फाज किनके हैं? ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के। जब आप हदीस को देखेंगे ना उम्दतुल अहकाम में, आपको पता नहीं चलेगा कि ये अल्फाज रसूल ने फरमाए हैं या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाए। तो ये मुहद्दिसीन बाकायदा वो उस हदीस की जितनी भी सनदें हैं, जहां जहां पर वो हदीस का मतन मौजूद है, सबको देखते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि सब ने ये मतन बयान किया है और इस रावी की इस सनद के अंदर ये अल्फाज का इजाफा है। माना ये कि यहाँ पर इन रावियों में से किसी ने ये इजाफा जिक्र किया है, तो यूं हदीस का मुदरज होना मालूम होता है। हदीस सही रहती है, ठीक है ना, सहाबी का अगर कौल भी है, लेकिन सिर्फ इतना फर्क होना चाहिए कि ये सहाबी का अपना कौल है। तहन्नुस का माना होता है तअब्बुद, उस हदीस के अंदर यही है कि गुनाहों से बचते थे। ता, हा, नून और ता। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लिल अब्दिल ममलूक अजरान, कि जो गुलाम होता है ना तो उसके लिए दोहरा अजर होता है। एक तो ये कि वो अल्लाह ताला की इबादत करता है, और दूसरा ये कि वो अपने आका की खिदमत में होता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हदीस बयान की। आगे क्या है? लिल अब्दिल ममलूक अजरान, यहाँ तक हदीस पूरी हो गई। आगे जो अल्फाज है ना कि लौलल हज्जु व बिर्रु उम्मी, अगर हज ना होता या फिर यह कि माँ के साथ जो हुस्न सलूक है वो करना ना होता तो मैं इस बात की तमन्ना करता कि मैं गुलाम हूँ। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज फरमा सकते हैं? नहीं। वजह क्या है? ये तो है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलाम होने की तमन्ना नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा नहीं थी, तो आप ये किसे कहेंगे कि मुझे अपनी वालदा के साथ नेकी करनी है, ठीक है ना, ये आप कह ही नहीं सकते। तो ये अल्फाज ज़ाहिर बात है कि सहाबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के अपने अल्फाज हैं। तो ये इदराज होता है, और ये यानी मुहद्दिसीन जिनको अल्लाह ताला ने बसीरत अता फरमाई है वो सारी चीज़ों को देखकर फिर जिक्र करते हैं कि ये कलाम मुदरज है। कौन सी ये हदीस? लिल अब्दिल ममलूक, सही। अभी तक जो है वो उर्दू के ज़माने में चल रहे हैं, ठीक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गुलाम बंदे के लिए दो अजर हैं, गुलाम बंदे के लिए दो अजर हैं। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर जिहाद करना और हज करना और माँ के साथ नेकी करना ना होता, अगर जिहाद करना और हज करना और माँ के साथ नेकी करना ना होता तो मैं गुलामी की हालत में मरने को पसंद करता। ये हदीस है। रावी कौन है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो ये अल्फाज अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के हदीस के जो आगाज है ना कि गुलाम बंदे के लिए दो अजर हैं, ये अल्फाज सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। इसलिए कि इसके लिए इब्तिदाई हुक्म यह है कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, यह है मुदरज। अल मखलूब, मखलूब कल्ब से लिया गया है, और कल्ब का माना होता है, ये भी इसमें मफऊल है, और कल्ब का माना होता है किसी चीज के रुख को फेर देना। जैसे आपके सामने ये गिलास है, बंदा इसको उलट दे तो ये क्या हो जाएगा? ये कल्ब हो जाएगा, मखलूब। आपको पता है कि दिल को कल्ब क्यों कहते हैं?
عربی زبان میں جی ہاں انما سمی القلب لتقلبہ، دل کے الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر جو کیفیات ہیں نا وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو قلب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پھرتا رہتا ہے، کسی ایک جگہ پر ٹک کر نہیں رہتا۔ تو میرا مقلوب بھی اسی سے ہے، مقلوب اسی سے ہے۔ اور اس کی تعریف کرتے ہیں ہوا من قلب بعد لفظہ، مقلوب ایک ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جس کے بعض الفاظ تبدیل ہو چکے ہوں، الٹ گئے ہوں، فتغیر معناہ، بس اس کے معنی کے اندر تبدیلی واقع ہو چکی ہو۔ المقلوب، مقلوب حدیث ہوا وہ ہوتی ہے من قلب بعد لفظہ، کہ جس کے بعض الفاظ تبدیل ہو گئے ہوں یا بعض الفاظ الٹ گئے ہوں، الٹ گئے ہوں۔ الٹنا کیا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ پہلے تھا وہ بعد میں آ گیا، بعد والا لفظ پہلے آ گیا۔ الٹنا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نیا لفظ آ گیا، وہ پھر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یا الٹنا کیا ہوتا ہے، چیز وہی ہوتی ہے لیکن آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ سواء کان الابدال فی سندہ او فی متنہ، چاہے یہ تبدیلی سند میں ہو یا متن میں ہو، سواء یہ بات برابر ہے۔ کان الابدال، تبدیلی فی سند ہی، چاہے وہ اس کی سند میں ہو، او متن ہی، یا اس کے متن میں ہو۔ جی فتغیر معنی ہو، بس اس کے معنی کے اندر تبدیلی ہو جائے۔ سند میں تو راوی کا نام، جیسے ایک راوی کا نام ہے کعب بن مرہ، ایک اور راوی ہے اس کا نام ہے مرہ بن کعب، اب لفظ کو آگے پیچھے کرنے سے راوی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ممکن ہے کہ ایک راوی ثقہ ہو اور ایک ضعیف ہو، اگر دونوں ثقہ ہیں تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایک ثقہ ہے اور ایک ضعیف ہے، نام تبدیل ہو گیا، باپ کی جگہ پر بیٹے کا نام اور بیٹے کی جگہ پر باپ کا نام کیا، تو ظاہری بات ہے پھر تو حدیث سند میں کلام ہو جائے گا۔ سواء یہ بات برابر ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں برابر ہے، کان الابدال فی سند ہی او فی متن ہی، کہ چاہے وہ تبدیلی سند میں ہو یا متن میں۔ متن میں تبدیلی کی مشہور مثال صحیح بخاری کی حدیث جو صحیح مسلم میں بھی ہے، اور وہ ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جی، سر ہلانے کے بجائے ہاں یا نہ میں جواب دے تاکہ مجھے پتا چلے۔ ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے نا، آپ 2.5 من کا سر ہلاتے ہیں لیکن 2.5 چھٹان کی زبان نہیں ہلاتے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں، جی حدیث تو کافی لمبی ہے کہ 7 اشخاص ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر صحیح بخاری کے اندر ایک روایت جو الفاظ وہ یہ ہیں کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ صدقہ کرتا ہے اور صدقہ چھپا کر کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہی حدیث جب صحیح مسلم کے اندر ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ نہیں، باتیں کس سے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ خرچ انسان دائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی تبدیلی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قلب ہے، الٹ پلٹ ہو گیا، ایک لفظ آگے پیچھے ہو گیا، لہذا معنی کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ ہے کہ کسی نہ کسی راوی سے تو یہاں پر تبدیلی ہوئی ہے، تو اب یہ ہے کہ اس حدیث کے ان الفاظ کو جو ہے وہ نہیں لیا جاتا، جہاں پر صحیح الفاظ وارد ہوئے ہیں تو پھر ان الفاظ کو لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک لفظ ہے حدیث کی سند کے اندر جتنے بھی راوی ہیں تو ظاہر بات ہے صرف اتنی تبدیلی، ٹھیک ہے نا، جتنی تبدیلی وارد ہوئی ہے، اور ظاہر بات ہے دیگر احادیث کو دیکھتے ہوئے صرف اتنی تبدیلی کو قبول نہیں کیا جائے گا، باقی کو قبول کیا جائے گا۔ المزید فی متصل الاسانید، یہ تو غلطی سے ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے خود، ظاہر بات ہے غلطی سے ہو جاتا ہے۔ المزید فی متصل الاسانید، المزید اضافہ کیا ہوا، بڑھایا ہوا، فی متصل الاسانید متصل سندوں میں، سند متصل ہو اور درمیان میں کوئی اور راوی اس کا اضافہ کر دیا جائے، مثلا ایک محدث اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے اور اس کے بعد شیخ کے شیخ سے، لیکن بعد میں آنے والا لفظ جو شخص ہے وہ ان دونوں راویوں کے درمیان کسی اور کے نام کو بھی ذکر کر دیتا ہے، تو یہ ہو گیا کہ متصل سند کے اندر اضافہ کر دینا۔ ایک سند جو کہ متصل تھی، راوی ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، بیچ میں کسی اور راوی کا نام داخل کر دینا، تو یہ ہوتا ہے کہ متصل سند کے اندر اضافہ کر دینا۔ المزید بڑھایا ہوا فی متصل الاسانید، متصل سند کے اندر، ملی ہوئی سندوں کے اندر۔
दर्ज किया हुआ होता है मुदरज के अंदर, ठीक है ना, कि सनद के अंदर या मतन के अंदर किसी ऐसे जो ना लफ्ज का इजाफा होता है कि जो उसमें से नहीं होता बगैर फासले के, उसके अंदर भी रावी हो सकता है सनद के अंदर, लेकिन वहां पर जो इदराज होता है ना वो ये होता है कि पूरी सनद किसी और मतन के साथ, जिससे आपको जिक्र किया गया कि एक रावी जो सनद लिखवा रहे थे और उसके साथ उन्होंने एक इबारत जिक्र की, तो सनद को उस इबारत के साथ जिक्र कर दिया गया, लोगों ने समझा शायद ये मतन है। यहाँ पर ये होता है कि रावी के नाम के अंदर, जो रावियों के नाम आपस में मिले हुए होते हैं ना, बीच में कोई इजाफा हो जाता है। हुआ माकानतिल मुखालफत फीह, मजीद भी मुत्तसिल असानीद ये है कि जिसमें मुखालफत हो बिज़ियादत राविन, किसी रावी के इजाफे से, फी अथनाई सनदिन, सनद के दरमियान, अथनाई सनदिन, सनद के दरमियान, अथनाई दरमियान, मुत्तसिलिन जो सनद मुत्तसिल हो, कि मिसाल के तौर पर एक मुहद्दिस के 10 शागिर्द हैं और 10 में से 9 जब वो अपने शेख से हदीस बयान करते हैं तो तवज्जो दें, जब वो 10 में से 9 हदीस बयान करते हैं तो अपने उस्ताद से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मसलन 5 रावी जिक्र करते हैं। उनमें से एक जो है वो क्या करता है कि अपने उस्ताद से लेकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 6 नाम जिक्र करता है। तो क्या करता है कि अपने शेख के उस्ताद और अपने शेख के दरमियान बीच में किसी और रावी का नाम दाखिल कर देता है या उसे ऊपर कहीं नाम दाखिल कर देता है। तो यह है मुत्तसिल सनद के अंदर इजाफा कर देना। मुखालफत, इसमें मुखालफत होती है, यानी एक जो है वो 9 की मुखालफत कर रहा होता है बिज़ियादत राविन, किसी रावी के इजाफे के जरिए से, फी अथनाई सनद मुत्तसिल, मुत्तसिल सनद के दरमियान। वो जो 9 अफराद जो मुत्तसिल सनद बयान कर रहे हैं, ये उनकी मुखालफत इस तरीके से कर रहा है कि उस मुत्तसिल सनद में किसी रावी का इजाफा कर रहा है। बस औक़ात वहम भी हो सकता है, बस औक़ात उसको गलती भी लग सकती है, ठीक है ना, बस औक़ात जो है वो उसके शागिर्द भी गलतियां कर सकते हैं, ठीक है ना, बिला वजह कुछ भी हो सकती है, उसका हाफजा भी कमजोर हो सकता है, तो उसने समझा कि शायद उस्ताद ने यूं हदीस बयान की जबकि वैसे बयान सनद बयान ना की हो। कज़्ज़ाब को माना होता है जानबूझकर झूठ बोलने वाला, और यहाँ पर जो है वो उसको गलती लगी है। जी हाँ, जानबूझकर डालता है तो सारी बात उसके लिए अहकामात मुख्तलिफ हैं। फी अथनाई सनदिन, सनद के दरमियान में, मुत्तसिल सनद के दरमियान में। जी, आगे है अल मुस्तरब। अल मुस्तरब, जी हाँ, ये इस तरब से इस मफूल का सीगा है, वो इसम फाइल का सीगा होता है। मुस्तरब यानी इस्तराब दिया हुआ, और मुस्तरब इस्तराब करने वाला। ये इस तरह का माना होता है किसी चीज के अंदर खलल का वाक़या होना, परेशानी का वाक़या होना या खलल का वाक़या होना। जी हाँ, खलल दिया हुआ। मुस्तरब खलल पैदा करने वाला, और मुस्तरब जिसके अंदर खलल वाक़या हुआ हो, परेशानी वाक़या हो जिसके अंदर। यानी एक हदीस होती है मसलन, और उसकी जो सनदें होती हैं और सनद के अंदर जितने भी जो है वो रावी होते हैं, तो हदीस के जितने भी रावी होते हैं बस औक़ात वो कोई हदीस को किसी तरह रवायत कर रहा है, कोई किस तरह रवायत कर रहा है। रावियों को देखें, सारे के सारे सिक्का हैं और हर एक दूसरे से मुख्तलिफ रवायत बयान कर रहा है। अब किसकी रवायत को लिया जाए? तो ये जो ना परेशानी की बात होती है इसी सूरत में। कुछ अहादीस इस तरीके से मिलती हैं कि उनके दरमियान जब इख्तलाफ होता है ना, तो मुहद्दिसीन देखते हैं, कभी देखते हैं कि यह कौन सी नासिख है, कौन सी मनसूख है, कौन सी मुकद्दम है, कौन सी मौखर है। बस औक़ात राज मर्जू का मामला होता है, बस औक़ात दोनों को जमा कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, हदीस के अंदर तारुज़ होता है तो 2 हदीसों को मुहद्दिस जमा करने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा होता है कि उनको जमा करना भी मुमकिन नहीं होता, तो फिर किसको रद्द करें, किसको लें? दोनों की जो है वो हैसियत भी यकसा होती है। नहीं, उसमें तो उलमा ने तरजीह यानी बताया, जिक्र किया है ना उसमें। उसमें तो ये है कि मसनून तरीक़ाकार ये है, ठीक है ना, कि वो बाकी वो जो जिसके अंदर क़ई का जिक्र है तो उसकी वो सनदी हैसियत नहीं है। कभी जो है वो सनद को देखा जाता है तो जितने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ोफ़ है तो उसको मरजू करार देते हैं। इससे मफूल का माना है कि जिसके अंदर वाक़ई हो चुका हो, कहते हैं ना मज़रूबुन मारा हुआ हो। मिसाल के तौर पर मुस्तरब की एक मिसाल है कि एक हदीस है जिसके अंदर ये है कि माल में ज़कात के अलावा कोई हक नहीं है, माल में ज़कात के अलावा कोई हक नहीं है।
آپ نے جب اپنے مال کی زکات ادا کر دی تو اس مال کے اندر کوئی حق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. دوسری حدیث کے اندر ہے کہ مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے. دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اب دونوں کے اندر کس طریقے سے جمع کریں گے؟ کیا مال کے اندر بندے نے جب اس کی زکات ادا کر دی کیا کوئی اضافی حق ہے؟ کوئی اور آپ کے پاس مال ہے نا، آپ نے اس مال کی زکات ادا کر دی، اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ کچھ اور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے مطلب، ٹھیک ہے. تو کیا سنت ہے، کوئی ضروری ہے؟ صحیح ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مال کے اندر زکات کے علاوہ اور کوئی چیز ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. جبکہ ایک میں ہے کہ مال کے علاوہ زکات کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں جو دینی ہیں. تو اب یہ دونوں کو آپس میں ٹکراؤ. کچھ نے تطبیق دی ہے کہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ نے یہ شکل نکالی، لیکن بہرحال حدیث کی سند اور اس کے الفاظ دیکھیں کہ ان کے اندر آپس میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. اور محدث نے کہا کہ حدیث کے اندر آپس میں اضطراب ہے، جمع کی کوئی شکل نہیں ہے. اس طرح ایک سند کے اندر بھی، یہ سند کافی طویل ہے، تو اس میں بھی ایک حدیث ہے جسے شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے ہود اور اس سے ملتی جلتی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اب اس حدیث کو کئی ایک راویوں نے روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی نے الفاظ جو ہے وہ مختلف ذکر کیے. کسی نے کچھ صورتوں کا ذکر کیا، کسی نے کچھ صورتوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو ہم مسترب کو انشاءاللہ پھر اگلے حصے میں پڑھتے ہیں. مسترب کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت.